اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ میں ہوں شوکت آبدی۔ آج میں امامیہ تنظیم المکاتب لکھنؤ میں آیا ہوں ایک بہت ہی اہم مسئلے پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے، اور وہ مسئلہ ہے جناب مختار سے ریلیٹڈ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1968 میں تنظیم المکاتب کو اسٹیبلش کیا عالی جناب مولانا سید غلام عسکری صاحب قبلہ نے، اور یہ ادارہ دھیرے دھیرے اللہ کا شکر ہے کہ دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے، اور تقریباً اس ادارے کے انڈر میں 1200 مکاتب پورے ہندوستان میں ہیں، اور جس میں تقریباً 2000 مدرس ہیں جو دینی درس دیتے ہیں، 50,000 طلاب جو ہیں اس تنظیم کے زیر نگراں علم دین حاصل کرتے ہیں، اور ان 2000 مدرسین میں سے تقریباً 300 پیش نماز ہیں جس میں امام جمعہ بھی شامل ہیں، اور اس تنظیم کے بہت خدمات ہیں۔ اور اس وقت میں بیٹھا ہوا ہوں، ہمارے ساتھ اس تنظیم کے سیکرٹری جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں، اور ان کے ساتھ میں یہاں کے اساتذہ ہیں سید تہذیب الحسن صاحب، سید منور حسین صاحب، فیروز علی صاحب بنارسی، مولانا منظر علی عارفی صاحب، اور سید فیض عباس صاحب۔ یہ سب لوگ ہمارے بیچ تشریف رکھتے ہیں۔ مولانا ممتاز جعفر صاحب بھی انچارج جامع امامیہ بھی ہمارے سامنے ہیں، بیٹھے ہیں۔ مولانا تہذیب صاحب مولانا یہ جامعۃ الزہرا کے نگراں ہیں۔ یہاں پر ایک باقی سب اساتذہ ہیں ماشاءاللہ۔ ایک مدرسہ جامع امامیہ ہے، اور ایک مدرسہ جامعۃ الزہرا ہے بچیوں کے لیے۔ تو یہ ادارہ جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ ایک عرصے سے دین کی خدمت کر رہا ہے۔ ہم نے سوچا کہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے کیوں نہ کسی ادارے میں جائیں، کیونکہ سوشل سائٹس کے اوپر اس کو لے کر یوتھ کے اندر بڑی بے چینی ہے، اور اس طرح سے افراتفری کا ماحول ہے، اور آپ جیسے جانتے ہیں کہ جس کا دل چاہتا ہے واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا ہے۔ تو اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو بیسک ذمہ داری ہے کہ ہم کسی ایسے ادارے میں پہنچیں جہاں دین جاننے والے موجود ہیں، ان سے تبادلہ خیال کریں۔ تو آج جس اہم موضوع پر بات کرنی ہے، اور جو مجھے اچھا نہیں لگا، جو کہا گیا ہے جناب مختار کے بارے میں کہ جناب مختار علیہ الرحمہ جنہوں نے قاتلان امام حسین سے بدلہ لیا، ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو امام کی معرفت نہیں تھی، انہوں نے امام سید سجاد سے لکھ کر حمایت و نصرت چاہی، اور جب انہوں نے انکار کر دیا تو جناب مختار نے معاذ اللہ انہیں چھوڑ کر امام محمد حنفیہ کو اپنا امام مان لیا، اور اس کے بعد جناب مختار نے معاذ اللہ امام سید سجاد کے بارے میں یہ کہا کہ وہ ڈر گئے ہیں، خوف زدہ ہیں، بنی امیہ کے خلاف کچھ کہنا نہیں چاہتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے بڑی ناروا تہمتیں لگائی ہیں جناب مختار نے، کس پر؟ امام سید سجاد پر۔ ہم شیعہ ہیں، ہر شیعہ کا فرض ہے، شیعہ عقیدے کے اندر ہے، اور یہ جو 12 امام ہیں یہ پیغمبر ہی بتا گئے تھے کہ میرے بعد کون ہوگا، اس سلسلۃ الذہب کا تعارف کرا گئے تھے۔ اب اس واقعے سے تو یہ لگتا ہے کہ جیسے معاذ اللہ توبہ توبہ ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ امام کیا نام ہے کتنے ہیں، اور انہوں نے اتنی بڑی معاذ اللہ جو ہے گستاخی کی۔ اس طرح سے انہوں نے اپنی تقریر کے ذریعے ان کو گستاخ امام زین العابدین علیہ السلام ثابت کیا ہے۔ اب میری گزارش ہے کہ علماء تشریف فرما ہے، تنظیم کے سیکرٹری صاحب
تشریف فرما ہے. میں سب سے پہلے گزارش کروں گا علی جناب مولانا سید صفی در صاحب قبلہ سے کہ اس پر کچھ روشنی ڈالنے کی زحمت گوارا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اہم مسئلے کو جو ہر لحاظ سے ہماری قوم کے لیے اہم ہے اس کو مورد سوال قرار دیا اور اس پر گفتگو کے لیے تشریف لائے. جہاں تک جناب مختار علیہ الرحمہ کے سلسلے میں گفتگو ہے اس سلسلے میں سب سے پہلے میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ بنی امیہ اور بنی عباس نے اور اس سے پہلے بھی ایک مہم چلائی. پہلی مہم تھی وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حقائق حضور کی زبان سے سامنے آئے ہیں ان کو چھپانے کی. لہذا حدیث کے لکھنے پر پابندی لگائی گئی اور نعرہ ہی دے دیا گیا تھا قرآن کافی ہے. مقصد وہی تھا کہ حضور کے ارشادات اگر بچے رہیں گے تو اہل بیت پوری طرح پہچانے جائیں گے اور باطل حکومتیں قائم نہیں ہو سکیں گی. لیکن جب حدیث کی پابندی اپنا کام کر چکی، البتہ اللہ کا نظام ہمیشہ غالب رہا ہے، لاکھ پابندیاں لگائی گئیں فضائل اہل بیت کو نشر کرنے پر، مگر اللہ نے انتظام کیا کہ اہل بیت علیہ السلام سے شدید بغض رکھنے والوں کی قلم سے بھی فضائل اہل بیت میں بے شمار روایتیں آئیں. لیکن اب دوسرا دور آیا جھوٹی روایتیں گڑھنے کا دور، اور وہ کارخانہ ہم سب جانتے ہیں، بچپن سے مجلسیں سن رہے ہیں. اس میں جناب ابو ہریرہ سب سے آگے تھے. دور معاویہ میں حدیث سازی کا کام شروع ہوا اور اس حد تک کہ مولا علی جیسی شخصیت جو سورج کی طرح جس کا ایمان اور تقوی دنیا پہ واضح تھا، وہ اسی دور میں انہی کی زندگی میں ان کے بارے میں روایت سازی، بیان بازی کے ذریعے خود معاویہ ہی کے دور میں حیات مولا علی میں شام میں ایسی بے خبری آ گئی کہ جو کل ایمان ہے جب وہ شہید مسجد ہوا تو کہا گیا کہ مسجد سے ان کا کیا رشتہ. تو سوچئے جب ایک اسی عرصے میں جب وہ شخصیت وہیں موجود ہے جو کل ایمان ہے اس کے مقابلے میں یہ آ جائے کہ مسجد سے کیا رشتہ، تو پھر صدیاں گزرتے گزرتے روایت سازی کا کارخانے کیا نہیں کریں گے. نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہاں کے اوپر ایک بات، جب مسجد سے مولائے کائنات کے اوپر تبرے ہو رہے تھے اور عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اس کو 90 سال یا کتنی مدت، تقریباً 90 سال، تو اس کے مطلب پھر جب اہل بیت کو مسجدوں سے تبرہ کیا سکتا ہے تو اہل بیت کی مخالفت میں حدیثیں بھی گڑھی گئی ہیں، بے شمار ہے. صرف معاف کریں گے، صرف احادیث نہیں گڑھی گئی ہیں، پورے افراد گڑھے گئے ہیں. علامہ مرتضیٰ عسکری کی کتاب ہے 150 صحابی مختلق، 150 صحابی جو خلق کیے گئے تھے نہیں بنا دیے گئے. تو جب انسان صحابی جعلی اصحاب کے نام سے، تو اب جب آدمی تیار ہو سکتے ہیں جھوٹ بولنے کے کارخانے، تو پھر روایت سازی میں کیا. یہ ایک مختصر سی بات. جناب مختار ٹکرائے تھے دو خاندانوں سے، ایک بنی امیہ اور ایک بنی زبیر. یہ دو حکومتیں تھوڑا کم رہی، زبیر والی نسل پھر بنی امیہ کی نسل آئی. دونوں دشمن تھے، لہذا روایت سازیاں کی گئیں. دونوں نے حکومتوں نے مل کے، اور پھر اس کے بعد بنی امیہ کے بعد بنی عباس آئے تو ان کو بھی ظاہر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن سے دوستی کرنا ہے. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جتنے ائمہ تھے ان سب کو بنی امیہ اور بنی عباس کے ہی دور میں شہید کیا گیا، چاہے تلوار سے کیا گیا ہو چاہے زہر، اور سازشیں رچی گئی. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ آپ صرف جناب مختار نہیں، جب مولا علی کے لیے وہ روایت سازی ہو سکتی ہے کہ مد اللہ شراب پی کے جو نماز، ڈاکٹر اسرار نے جس کو کوٹ کیا تھا، جی طاہر القادری نے بھی اسے کنڈیم کیا، اس کے بجائے مولا علی کا مد اللہ نام دیا جا سکتا ہے. تو پھر مختار تو ظاہر ہے کہ مولا علی کے مقابلے ترمذی میں وہ روایت موجود ہے مولا علی سے شراب پینے والی. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے ایک عام جائزہ لیا جائے. دشمنان اہل بیت نے
دوستداران اہل بیت کے لیے، چاہے وہ علمی حیثیت سے نمایاں وجود رکھتے رہے ہوں، چاہے اپنی معرفت اور اپنے تقوی کے لحاظ سے نمایاں شخصیت کے مالک رہے ہوں، چاہے سیاست اور حکومت کے اعتبار سے نمایاں شخصیت کے مالک رہے ہوں، ان سب کی کردار کشی کی ہے، اور یہ کردار کشی ہر دور میں ہوئی ہے، ایک جناب مختار کے لیے نہیں، خاص کر کے ہر دور میں ائمہ طاہرین، امام حسین علیہ السلام کے بعد ائمہ کی سیرت، اور میں یہاں پہ ایک جملہ عرض کر دوں، رہبر انقلاب آغا خامنئی حفظہ اللہ، جو آبرو شیعت ہیں اس وقت اور حفاظت کر رہے ہیں، اور جنہوں نے دنیا کو دہشت گردی سے نجات دلانے میں ISIS جیسے ملعون تمام مزارات کی نہیں، انسانیت کو ذبح کرنے والوں کو سے نجات دلائی، اسلام کو بدنام کرنے والوں کو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ دیکھیں اس تسلسل سے تو شروع سے آخر تک مسلسل ایسے افراد کے خلاف مہم چلی ہے، اس میں جتنے اچھے لوگ گزرے ان کے خلاف یہ چیزیں ہوئی ہیں. ائمہ طاہرین کی سیرت کیا تھی؟ میں نے آغا خامنئی کا حفظ اللہ کا نام لیا، رہبر کا. انہوں نے کتاب لکھی ہے شخصیت 150 سالہ. یہ شہید باقر الصدر کا نظریہ سب سے پہلے سامنے آیا کہ یہ شخص اور فرد الگ الگ ہیں، لیکن ہمارے 12 ائمہ ایک شخصیت ہیں. بے شک ائمہ طاہرین کا سید الشہداء کے قیام کے بعد ایک طریقہ کار یہ رہا کہ انہوں نے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے اور اب نظام ظلم کا مقابلہ نہ کیا جائے اور نظام عدل نہ قائم کیا جائے. تو اس پورے ائمہ کا وجود ایک وجود ہے جو حالات زمانہ کے تحت، اس وقت کے تقاضوں کے تحت ان کے ذمہ داریاں جو ہیں اس کو ادا کر رہے ہیں. مگر تمام ائمہ کی سیرت میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی مہم چلائی، اور عزا کا حکم اور عزا کا اہتمام بھی اسی مہم کا ایک حصہ تھا. اس مہم کے نتیجے میں ہمیشہ پوری حکومتوں میں انقلاب لانے والے، حکومت کے مخالف ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والے کھل کے ائمہ نے کہیں قیادت نہیں کی ایسوں کی. لیکن آپ سب کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ ملے گا کہ ہر جگہ پیچھے امام کی حمایت ایسے تو ایک ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مرضی کے خلاف عمل کیا اور امام نے ان پر لعنتیں کی، جیسے زید النار. لیکن باقی کی اکثر کی پشت پناہی ائمہ سے تھی. حالات یہ تھے کہ آپ ائمہ سامنے آگے کام نہیں کر رہے تھے. اسی میں ایک جناب مختار ہیں، ان کے میں بہت طویل بات کر لی میں نے. 2 طرح کی روایتیں ان کے بارے میں، ان کی کردار کشی والی بھی ہیں اور ان کی حمایت والی بھی ہیں، اور اس میں سید سجاد کا فقرہ ہے 5ویں امام کا، ایک جملے میں 3 بار ان پر دعائے رحمت کرنا. اور یہ روایت صحیح ہے، صحیحہ ہے. اور ہمارے علماء میں جو رجال لکھنے والے ہیں، علامہ مامقانی، آغا خوئی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی موجم الرجال کتاب ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ یہی ایک روایت جس میں 5ویں امام نے ان پر 3 بار دعائے رحمت کی ہے، ان کے مومن اور لائق دعائے امام ہونے کی دلیل ہے. تو اب اس کے بعد جب یہ مضبوط دلیلیں ان کے ایمان، ان کی امامت کے اقرار اور اس پر موجود ہیں، تو باقی جو روایت سازی کی گھڑی ہوئی کارخانے کی نکلی ہوئی چیزیں ہیں ان پر آنکھ موند کے اعتبار کر لینا عجیب و غریب بات. میرے ایک بات نہیں سمجھ میں آتی کہ گورنمنٹ آف ایران نے ان پر سیریل بنایا، ٹھیک ہے، اور گورنمنٹ نے بنایا ہے یا پرائیویٹ میں نہیں کہہ سکتا. نہیں دیکھیے، آپ لوگ جدید اصل میں بنایا آپ بہتر جانتے ہیں. یہ بنا جمہوریہ اسلامی میں ہے، اور وہاں کا نظام یہ ہے کہ کوئی چیز وہاں بنے گی تو کنٹرول وہاں کے ذرائع ابلاغ پر کنٹرول جو ہے حکومت کا ہی نہیں ہے، فقہ کا بھی ہے. اسپریچول وہاں کے جو ہیڈ ہیں، روحانیت کا کنٹرول، ان کا کنٹرول ہے، یعنی خامنئی صاحب کا کنٹرول بالکل ہے. تو اس کے اب اگر وہ وہاں سے ہے، اور اس کے بعد بہت سے محقق ہیں، اور میں نے بھی جو دیکھا، جو علماء کے نظریات دیکھے، اس میں خامنئی صاحب بھی جو ہے جناب مختار کی تعریف کرتے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. خوئی صاحب کا تو پورا ان کے سلسلے میں یہ ہے کہ ان کے خلاف جتنی ضم کی روایتیں ہیں وہ غلط ہیں. تو جب یہ تحقیق ہو چکی، یعنی علامہ مجلسی کو یا دیگر جو کتب ہیں ان کو اس سے پہلے ان لوگوں نے بھی پڑھی ہیں، اور پڑھنے کے بعد تحقیق کر کے ایک سیریل بنایا ہے. تو اس کے بعد اس طرح کی باتیں کرنا
کیا ہے اور اس میں جو سیریل بنا ہے تو اس کی تحقیق کس نے کی، اس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا سر۔ ایران میں جو وہ سسٹم ہے صدا و سیما جسے کہتے ہیں وہاں کی زبان میں، جی، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ کوئی بھی خاص طور سے مذہبی اور دینی جو پروگرام آتے ہیں تو اس کے لیے وہاں سے منظوری ہوتی ہے اور باقاعدہ یعنی علماء کی اور محققین کی ٹیم ہوتی ہے، اس کی تحقیق کرتی ہے کہ جو بات پیش کی جا رہی ہے وہ تاریخی حوالے سے کس حد تک صحیح ہے اور مستند ہے۔ اگر کہیں بیچ میں اعتراض ہوتا ہے یا اشکال ہوتا ہے تو اس کو رفع اور دفع کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو جناب مختار کا سیریل بنا، اگر صرف یہ فلم کے عنوان سے ہوتا ہے، ایک سیریل کے عنوان، جو ہندوستان میں بہت سی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، تو وہ ہمارے لیے قابل اعتبار نہ ہوتا، لیکن جب اس کے پیچھے ایک بہت بڑے محقق اور پوری ایک ٹیم ہے محققین کی، تو اس میں جو اس وقت ایران میں تاریخ داں ہیں، جو محقق مانے جاتے ہیں آغا رسول جعفریان، ان کی تحقیق کی بنیاد پر یہ سیریل بنا، اور وہ اس کے سیریل کے آخر میں جہاں پہ سب اداکاروں کے نام دیے جاتے ہیں، رول جن نے ادا کیا ہے، وہیں پہ ان ساری کتابوں کی فہرست بھی دی جاتی ہے کہ ان کتابوں کے وہ ایکسپرٹ ہیں۔ جی جی، رسول جعفریان کی کتاب امامت کے بارے میں کون سی ہے؟ کیا نام؟ سیاسی ہے، حیات سیاسی ہے، زندگانی سیاسی ہے امامان، زندگانی سیاسی امامان، جی، یعنی ان کا موضوع ائمہ طاہرین کی پوری زندگی نہیں تھی، صرف سیاسی زندگی، ہندوستانی سیاست نہیں، جو اصل سیاست ہے، یعنی نظام کو ظلم سے پاک کر کے، معاشرے کو ظلم سے پاک کر کے عدالت کا نظام قائم کرنا، یہ ہے سیاست دین۔ وہ ائمہ کے صرف سیرت کے پہلو پہ انہوں نے کتاب، جیسے نام لیا مجھے کتاب یاد آ گئی، صرف ایک پہلو پہ جس انسان نے تحقیق کی سیاست کی، وہ چوتھے امام کی سیاست۔ تو اس کے مطلب جلال العیون پر بھی ان کی ہے، دست غیب صاحب کتاب پر بھی ہے، بہار الانوار پر بھی ان کی تحقیق ہے۔ تو اب یہ سب تو آپ وہ مجموعوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، آج کل جو ریفرنس دیے جا رہے ہیں، اس لیے میں نے کہا آج کل اخباری مزاج غالب آ گیا ہے۔ دیکھیے بچوں کے بیچ میں سوشل سائٹس کے اوپر جو ریفرنسز ڈالے جا رہے ہیں، میں پہلی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں کوئی کتاب صحیح نہیں ہے سوائے قرآن مجید کے۔ واہ واہ، ہمارے یہاں کوئی صحیح نہیں ہے، پہلی بات۔ یہ کتب اربع اصول اربع بھی سب کوئی کسی کسی کتاب کے لیے ہم آرا عقیدہ وہ نہیں، جو ہمارے بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا صحائح ستہ ہے، اس کے اندر جو ہے قرآن کے برابر معتبر مذہب اہل بیت میں جو مذہب عقل ہے، مذہب درایت ہے، مذہب بصیرت ہے، مذہب شعور ہے، مذہب فراست ہے، اس میں سوائے قرآن مجید کے۔ ناظرین یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہمارے یہاں جو بھی کتب ہے وہ سب کلیکشن ہے، وہ سلیکشن نہیں ہے۔ جب تک ان کی روایت کو درایت پر پرکھا نہیں جائے گا، اس کو بیان کرنا غیر ذمہ داری ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ اس اپنی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ مجموعوں کے حوالے دینا، فلاں کتاب میں قرآن میں دکھاؤ تو آنکھ بند کر کے مانیں گے، پھر اس کے بعد اصول کافی سے لے کے بہار الانوار تک، اور اس سے بھی زیادہ وہ مجموعے جن کے جمع کرنے والے بہت وسیع صدر تھے، جو امام کے نام لکھا مل گیا ڈال دیا، اور وہ نیک نیت تھے، ان کا مقصد تھا گم ہونے سے بچانا۔ انہوں نے جمع کر دیا، جائیں اس کے بعد ریسرچ کریں گے، آئیں گے، اجتہاد کریں گے، غور میں اس سلسلے میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا صلوات اللہ وسلم جملہ کہوں گا کہ رب حامل فقہ الی من ہوا افقہ منہ، بہت سے جگہ ایسی ہوتی ہے جب فقہ کو، فقہ یعنی فہم دین، یعنی دین کی بات، دین کی سمجھ، بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ دین کی بات کو، روایت کو، حدیث کو منتقل کرنے والا منتقل کرتا ہے ان کی طرف جو اس سے زیادہ بڑے فقیہ دینی سمجھ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت ترقی کرے گی، علم بڑھے گا، عقل بڑھے گی، عقل وسیع ہوگی، تو جو پیچھے ہے اگلی نسل اس سے زیادہ باشعور، اس سے زیادہ، سائنس میں آپ دیکھ لیے، تمام ایجادات میں دیکھ لیے، بیل گاڑی جو ہے آج ترقی کر کے کہاں پہنچ گئی، تو ہر جگہ علم اپنے سے، ہر وقت کا عالم اپنے سے زیادہ عالم، زیادہ ذی شعور، زیادہ ذی عقل کے حوالے کرتا ہے۔ یہ ماضی کے شخصیت پرستی ہمارے یہاں نہیں، ہم سب کا، ہمارے علماء سب لائق احترام ہے، لیکن ہم کو کسی کے نام سے ڈرایا جائے، بالکل صحیح، ہم کسی عالم کے نام سے نہیں ڈریں گے۔ اس کے مطلب ایک یہ بات جو بالکل واضح ہو گئی
کہ جو لوگ بھی کسی بھی روایت کو بغیر سوچے سمجھے کوٹ کر کے اور یہ پلہ جھاڑ لیتے ہیں کہ تو فلاں حدیث کا مزاج ہے جو ہمارے درمیان عباریت کے نام سے آ گیا. اور شہید مطارین لکھا ہے کہ ان کے استاد آیت اللہ علامہ بروجردی نے یہ کہا تھا کہ جس زمانے میں ذریعہ حصول علم صرف حواس سے ظاہر ہیں، عقل نہیں ہے، اسی زمانے میں ادھر وہابیت وجود میں آئی ہے، اور اسی زمانے میں اخباریت وجود میں آئی جنہوں نے عقل کو کنارے لگا دیا اور موند کے آنکھیں روایت کو معتبر قرار لے دیا. معتبر روایت نہیں ہے مطلق، امام کے نام سے کوئی منسوب چیز معتبر نہیں جب تک کہ اس منسوب چیز کا امام کی زبان سے ادا ہونا ثابت نہ ہو جائے، جس کے علم رجال ہے، علم رجال سند کو سمجھنے کے لیے، پھر متن روایت کو سمجھنے کے لیے اس میں علم حدیث اور علم اصول حدیث ہے اور علم درایا ہے. ہم نے علم درایا کو کنارے رکھ دیا ہے، ہر روایت لیے ٹہل رہے ہیں. ہر ایک آدمی کوٹ کرتے ہیں، ہر آدمی ایک روایت اٹھاتا ہے، کہیں سے اٹھایا. اور آج کل واٹس ایپ پہ وہ فرضی کام ہو رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ نقلی یہ بتائیے فرضی کتابوں کے جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں یہ سوال آیا کہ بعض لوگوں نے بیان کیا کہ آپ کے جانب سے اور آپ کے جد کی جانب سے بہت سی حدیثیں نقل ہوتی ہیں، بتائیے اس میں صحیح کون سی ہے، غلط کون سی، ہمیں کیسے پتہ چلے؟ کیونکہ جو جال سازی کرنے والے ہیں، گڑھنے والے افراد ہیں، وہ بھی وہی اسناد لے کے آئیں گے جو معتبر ہوں گے، اور جو معتبر حدیث ہے ہی اسناد کے اعتبار سے تو ہے ہی ہیں. تو ایسی صورت میں ہم کیسے پرکھیں کون سی حدیث صحیح ہے کون سی غلط ہے؟ غلط حدیث بھی انہی افراد کے ذریعے سے جو صحیح مانے جا رہے ہیں. جیسے زرارہ سے حدیث نقل ہے، ابو بصیر سے حدیث نقل ہے، جبکہ ابو بصیر جو ہے معتبر شخصیت ہیں. امام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ افراد نہ ہوتے تو دین ختم ہو جاتا. محمد ابن مسلم یا زرارہ ابن عیون یا ابو بصیر یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے بارے میں امام نے فرمایا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو دین ختم ہو جاتا. دین اگر ہے تو ان کی وجہ سے ہے، انہی کے نام سے روایت سازی ہو گئی. انہی کے نام سے روایت سازی ہو گئی. علم رجال پر تو وہ فٹ ہے، اب ان کے نام سے کچھ گڑھ دیا گیا. اب کیسے سمجھے کہ کون سی صحیح کون سی غلط ہے؟ امام نے فرمایا کہ قرآن مجید کے سامنے عرضہ کیا جائے، پیش کیا جائے، اگر مل جائے جانچا جائے. اب اگر قرآن کے مفاہیم سے وہ حدیث جو ہے وہ مطابق ہے تو ہماری ہے، اور اگر اس سے مخالف ہے تو ہماری نہیں بلکہ اس کو دیوار پہ دے مار دی جائے، یعنی اس کو چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے. تو ایک معیار بھی صحیح حدیث کو، جیسا کہ مولانا نے فرمایا ہے کہ معیار حدیث طے کرنے کے لیے بھی ہمیں قرآن مجید کی طرف رجوع کرنے کے لیے امام نے فرمایا. تو صحیح اور غلط اسی طرح سے ہم شخصیات کے بارے میں بھی دیکھیں. اگر شخصیات کو دیکھا جائے تو ان کے خلاف جو معتبر شخصیتیں تھیں ان کو بھی کسی نہ کسی طرح سے ان کو کمزور کرنے کے لیے پیش کیا گیا ہے، ان کے کردار کو مخدوش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جیسا کہ ابھی مولانا نے تذکرہ کیا کہ انہی میں سے مثلا جناب مختار کے سلسلے میں جناب مختار کی شخصیت ہے، ان کو بھی مجروح کیا گیا ہے. حالانکہ جناب مختار ہیں، جناب میثم تمار ہیں، جناب کمیل ہیں، یہ وہ شخصیتیں ہیں. میثم تمار سے بھی تو جناب مختار کی بات چیت ہے، ذرا سا اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو رازدار تھے امام کے، یعنی میثم تمار رازدار تھے امام مولا کائنات کے. یہ رازدار اصحاب میں سے ہیں کہ جن کو امام نے بتایا کچھ ایسی باتیں کہ جو آئندہ پیش آنے والی ہیں. ان میں سے مثلا ان کی شہادت کے بارے میں کہ جناب میثم تماروں کی تمہاری شہادت واقع ہوگی اور کس طرح سے واقع ہوگی. جب انہیں پتہ چلا تو بہت خوش ہوئے اور جاتے تھے، یاد کرتے تھے. میثم تمار اگر کسی کی موت کو شہادت کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ علی کہہ رہے ہیں. تو جناب میثم تمار نے، کیونکہ ہم اپنے ٹاپک پر ہیں، جناب میثم تمار نے جناب مختار کے بارے میں کیا کہا؟ جی میں بھی آ رہا ہوں اسی بات پہ. جناب میثم تمار کی شہادت جو واقع ہوتی ہے واقع کربلا سے، یعنی عاشور سے، یعنی 18 دن پہلے، یعنی 22 ذی الحجہ کو شہادت تقریباً جناب میثم تمار کی 18 دن پہلے. اور وہ شخص جب ان کو نکالا جا رہا زندان سے کہ سولی پہ چڑھانے کے لیے شہادت کی طرف جا رہے ہیں، جب قدم اٹھا رہے ہیں تو اسی وقت جناب مختار سے ملاقات ہوتی ہے. اور اس وقت آپ ایک جملہ فرماتے ہیں کہ انت تخرج، تم خروج کرو گے، تم انقلاب برپا کرو گے، تم قیام کرو گے.
یعنی گویا اپنی شہادت کی طرف بھی خبر دے رہے ہیں اور ان کے آئندہ جو اقدام ہونے والے ہیں اس کی طرف بھی خبر دے رہے ہیں. کون؟ یہ میثم تمار جو رازدار مولا کائنات علی بن ابی طالب تھے، وہ جناب میثم تمار سے کہہ رہے ہیں، جناب مختار سے کہہ رہے ہیں کہ تم خروج کرو گے کس کے خلاف؟ ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے امام حسین السلام کو قتل کیا. میں آپ کی بات یہیں پر روک کر ایک بات، جناب معاف کریے گا، جناب مختار کی زندگی انقلابی زندگی، ظلم کے خلاف آواز، امامت کی تائید میں قدم، یہ شہادت حسینی کے بعد نہیں شروع ہوا ہے. جناب مختار کی سیرت پڑھے ذرا سے تو معاویہ کے دور میں جب وہ یزید کو اپنے بادشاہ بنانے کے چکر میں تھا، اس وقت جناب مختار بصرے گئے اور وہاں امام حسین علیہ السلام کی سلسلے میں لوگوں کو بیان کرنا شروع کیا اور چاہا کہ لوگ امام کی طرف مائل ہوں اور ان کی بیعت کریں. اتنا بڑا انقلاب بصرے میں پیدا کر ڈالا تھا کہ وہ اس وقت وہاں ابن زیاد ملعون حاکم تھا، اس نے ان کو سزا دی، پھر بصرے سے انہیں نکالا گیا. آپ لوگوں کی باتوں سے جو میں ایک بات کیونکہ سلپ ہو جائے گی، بہت اہم بات آپ نے جو کی تھی اس کو، چونکہ دیکھیے روایتیں مسلسل اس طرح کی آتی رہیں گی، تو آپ نے ایک بتا دیا کہ جس طرح سے پیٹرول کو ٹیسٹ کرنے کے لیے لٹمس پیپر ہوتا ہے، دودھ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے لیکٹومیٹر ہوتا ہے، سونے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کسوٹی ہوتی ہے، ویسے ہی روایتوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے قرآن مجید ہے. جو روایت قرآن سے ملے گی اسے مانا جائے گا، جو قرآن سے ٹکرائے گی اسے دیوار پر مار دیا جائے گا. میں ذرا اور وضاحت کر دوں کہ جناب مختار کے سلسلے میں بات ہوگی کہ قرآن میں شخصیات کے مربوط روایتیں چیک کرنے کا کوئی پیرامیٹر نہیں، اگرچہ غلط ہے، اس لیے کہ قرآن میں ایمان، تقوی، علم، ان چیزوں کو معیار بنا دیا گیا، شخصیات اس پر کی جائیں گی. لیکن شخصیات کے بارے میں سیدھے ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب روایت سے ٹکرائے، ہمارے فقہی نظام میں جب ہمیں درس فقہ پڑھائی جاتی ہے تو اس میں روایتوں میں ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، روایت کا روایت سے ٹکرانا. یہ روایت ایک بات یہ کہہ رہی ہے یس، وہ کہہ رہی ہے نو، تو جانچ شروع ہوتی ہے، اس کی سند اس کی سند دونوں ٹکر کے نکلے، دھیرے دھیرے آخر میں آ کے اب دونوں برابر کے نکلے چلے جا رہے ہیں، تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے کون سی روایت دوسری روایات صحیحہ یا موثقہ کے مطابق ہے، ان کو قبول کیا جاتا ہے اور دوسری کو رد کر دیا جاتا ہے. جب چوتھے امام سے، پانچویں امام سے، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے چھٹے امام سے، اور آغا خوئی رحمۃ اللہ علیہ جیسے حساس عالم جو آسانی سے کسی کی تائید نہیں کرتے، علم رجال میں جنہوں کو کتاب لکھی، جو اب تک اس جیسی کتاب وجود میں نہیں آئی، پوری زندگی لگا دی انہوں نے، اس میں وہ جناب مختار کو مدح میں ان کی جو روایتیں آئی ہیں ان کو معتبر قرار دیتے ہیں اور قید فرماتے ہیں کہ جو ان کے خلاف روایتیں آئیں اس میں نبوت کا دعویٰ بھی ہے. مختار نے نبوت کا دعویٰ کیا، مختار نے امام جناب محمد نفیہ کی امامت کا اعلان کیا، مختار کے نام پر کیسانیہ بنا، کیسان جناب مختار کا لقب تھا. آغا خوئی رحمۃ اللہ علیہ یا اسی طرح امام قانی، ان میں سے کسی نے لکھا ہے کہ کیسانیہ فرقے کا وجود جناب مختار کی شہادت اور جناب محمد نفیہ کی وفات کے بعد کی چیز ہے. بنی امیہ رہے ہوں گے. ہاں بالکل صحیح. تو انہوں نے کہا کہ روایتیں دونوں ہیں، لیکن ہماری نگاہ میں مختار کے خلاف روایتیں اتنی کمزور ہیں کہ انہیں کوڑے دان میں ڈال دو. کوئی یہ کہہ رہے ہیں. اب اس کے بعد آج تک کوئی ان سے بڑا محقق فی الحال روایات کی پرکھ میں پیدا نہیں ہوا ہے. اب دیکھیں اور انہی روایتوں کے سلسلے میں بات ماشاء اللہ نہیں استاد محترم زیادہ بول رہے ہیں، لیکن یہ بچے جو ہیں ربا حاملہ فقہ الی من ہوا افقہ. دیکھیے یہ تبادلہ خیال بہت ہی قیمتی ہے، یہ نوجوانوں کے بیچ میں جائے گا، یہ ایک پیرامیٹر ہوگا، اس سے اصلاح ہوگی، اختلاف ختم ہوگا. بالکل آپ جو معیار بتایا گیا ہے روایتوں کو پرکھنے کا، اگر روایتوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو سند کے اعتبار سے بھی صحیح دونوں ہیں. تو ایک چیز جو معیار بنایا گیا ہے کہ وہ عامہ کے نظریے کے مطابق اور اس کو دیکھیں کامن مین تک جا رہا ہے پیغام، تو ہم یہ چاہیں گے کہ عام لوگوں تک پیغام دے. جی عامہ کے مطلب یعنی غیر اثنا عشری، شیعوں کے خلاف اگر ان کے مطابق کوئی روایت ہے، ان کے مسئلے کے فقہ کے اور ان کے نظریے کے مطابق، تو اس روایت کے بارے میں امام نے کہا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ جو ان کے مخالف ہو ان کو مان لیا جائے. ایک پہچان یہ بھی ہے، پہچان کیا دوست کا دشمن. اب یہاں پہ وہی تاریخی اعتبار سے ہمیں جہاں پر بہت سی چیزوں کے بارے میں جو شخصیات کا ذکر کیا گیا،
اگر ہم بہت سی تاریخی چیزوں کو مان لیں اور قبول کر لیں تو پھر یہ ہوگا کہ پھر کوئی ہر جو ہے وہ تاریخ لکھنے والے نے اپنے دور کے حاکم کے مطابق تاریخ لکھی. جیسے اس نے ابن خلدون نے تاریخ لکھی تو پورا واقعہ کربلا صفحہ کورا چھوڑ دیا اس لیے کہ بنی امیہ کا مورخ تھا. یا طبری جو ہے وہ بنی عباس کا مورخ تھا, اس نے واقعہ کربلا کو لکھا لیکن اس میں بنی ہاشم کے کردار کو نیچے دکھایا ہے, بنی عباس کے کردار کو اوپر دکھایا کہ اس میں جناب عبداللہ ابن عباس کا بھی جگہ جگہ ذکر کرتا ہے اور بہت اعلیٰ پیمانے پہ, یہاں تک کہ وہ آخر میں ایک روایت لکھتا ہے کہ امام حسین السلام جب سب کچھ واقعہ کربلا میں ہو چکا, اب شہادت امام حسین السلام نزدیک ہے, تو امام ابن عباس کو یاد کر رہے ہیں کہ کاش ہم نے ابن عباس کی بات کو مان لیا ہوتا. یہ تبری میں. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابن عباس زیادہ سمجھدار تھے اس کی نظر میں. امام حسین علیہ السلام جو ہے جب اتنا سب کچھ پیش کر چکے تب ان کو سمجھ میں آیا. تو یہ ساری چیزیں یعنی انہوں نے بیان کیا لیکن اپنے اعتبار سے تاریخ. تو اب یہ جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں وہ انہی کے ذریعے پہنچی. ناظرین, میں اب ایک اور اہم مطلب رخ کے اوپر بات چیت کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے 61 میں کربلا ہوئی اور 62 میں واقعات حرہ ہوا. جناب مختار کا قیام 64 میں ہے. اس وقت یعنی 1 سال کے بعد بھی اگر کوئی نصرت امام حسین میں بات کرتا تھا تو مسجد نبوی کو استبل بنا دیا جاتا تھا, عورتوں کی عزتیں لوٹ لی جاتی تھیں اور 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی. اس کے مطلب اس وقت کی حکومت کے خلاف بولنا آسان نہیں تھا. آج کے دور میں اتنی بڑی بڑی آرمی رکھنے کے بعد امریکہ اور اسرائیل کو چیلنج کر دینا آسان ہے. اس وقت جس وقت جو ہے قید کے اندر ایک شخص ہو اور قاتلان امام حسین سے بدلہ لینے کا جذبہ اس کے سینے کے اندر پروان چڑھا اور اس نے اتنا بڑا انتقام لے کر اپنی جان لے لی. تو ہمیں چاہیں گے کہ تھوڑا سا آپ سے میں گزارش کروں گا ڈاکٹر عارفی صاحب کہ آپ تھوڑا سا اس سلسلے کے اندر بتائیں کہ اس وقت کیا حالات تھے, کس طرح کا معاملہ تھا, اور آپ تھوڑا سا جناب مختار کے سلسلے میں ہمارے ناظرین کو بتانے کی زحمت گوارا کریں. محترم بزرگوار, آپ نے جناب مختار ثقفی علیہ الرحمہ کے تعلق سے سوال کیا. آپ کی خدمات قابل احترام بھی ہیں, قابل تسلیم بھی ہیں. جناب مسلم علیہ السلام کہ جن کو امام حسین علیہ السلام اپنا سفیر بنا کر بھیج رہے ہیں, ان کے لیے قربانی دینا, ان کو اپنے گھر میں ٹھہرایا, اپنے گھر میں ٹھہرانا, اور پھر ان کو ٹھہرانے کے بعد کوفے اور کوفے کے اطراف میں ان کے لیے لشکر ان کی حمایت میں جمع کرنا, یہ جناب مختار ثقفی کا کارنامہ. جناب مسلم کی شہادت کے دن وہ حمایتی تلاش کرنے ہی اسی عمل میں مصروف تھے. جناب مسلم جس دن شہید ہوئے ہیں, جناب مختار کوفہ چھوڑ کے باہر گئے تھے تاکہ سپاہی لائیں یہاں. جناب مسلم شہید ہو گئے. ان کا اسٹرگل اس وقت کیا نا کہ بچپن سے پڑھیے ان کو, بچپن سے دیکھیے ان کو. مجھے تو یہ تک یاد آتا ہے, میرے یہ جوان علماء حفظہ مضبوط ہے کہ جناب مختار مولا علی کے زانو پہ بیٹھے ہیں اور امام ان کے بچپن پہ سر پہ ہاتھ پھیر کے کہہ رہے ہیں کیس کیس کیس. کیس کہتے ہیں بے انتہا ذہین کو, مدبر کو. علی مدبر کہہ رہا ہے, جو مختار نے کیا وہ سامنے ہے, مولا علی کی پیشین گوئی ہے. اور پھر اس میں ایک لفظی وہ بھی ہے کہ بعد میں ان کا لقب پڑا کیسان, اور امام نے پہلے کہہ دیا کیس. یہ سب ایک ہی لفظ سے بنے ہیں, یعنی ذہین مدبر. تو یہ مولا علی مدبر کہہ رہے ہیں. اچھا, جناب مختار کی حمایت میں بھائی ایک معاف کریں گے مخالفت میں روایت سازی کی جائے, اس کی دلیل یہ ہے کہ حکومتوں سے ٹکرائے. ان کی حمایت میں روایت سازی کون کرے گا؟ بالکل صحیح. تو پھر جو ان کی حمایت میں ان کی اچھائی کی روایتیں ہیں, اس کا مطلب وہ کسی کی گڑھی نہیں ہے, وہ واقعی ہیں. ایک مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ ایک روایت میں جناب مختار کو امام حسن علیہ السلام کا مخالف ثابت کرنے کی کوشش کی اور پتہ چلا کہ اس کی تحقیق ہوئی اور تحقیق میں پتہ چلا کہ اس کے اندر سے کچھ لائنیں نکال دی گئیں. اور اس بارے میں شہید ثالث نے بھی لکھا ہے اس میں تحقیق کرنے کے بعد کہ یہ جناب مختار کے کیریکٹر کو خراب کرنے کے لیے, کردار کشی کے لیے کام کیا گیا. اس کے لیے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے.
بسم اللہ آپ حضرات میں سے اگر جناب دیکھیے جیسا کہ ابھی آپ حضرات کے سامنے میں پہلے یہ عرض کر دوں میں کہ منظر علی عارفی کی ذاتی حیثیت نہیں ہے، سربراہ ادارہ یعنی تنظیم الکاتب کے سربراہ علمی دنیا اس کے روح رواں یہاں تشریف فرما ہے. ہم جتنے بھی افراد ہیں ان کے لیے واقعاً ہم یہ کہیں گے کہ وہ ہمارے لیے استاد ہیں، ویسے شاگرد ہیں. ہم ضمناً بول رہے ہیں تاکہ جناب مختار ثقفی علیہ رحمہ کے لیے ہمارے چند الفاظ ہم اپنا حق ادا کرنا چاہتے ہیں. بس وہ ہمارا حق ہے جو ہمارا اسلامی فریضہ ہمیں ادا کرنا ہے. اپنی ذمہ داری جناب مختار کے لیے امام علی علیہ السلام کا اپنے زانوں پر بٹھانا، پیار کرنا اور یہ کہنا مختار تم اسی کوفے میں حاکم کی حیثیت سے ہوگے اور تمہاری تلوار سے دشمنان حسین، دشمنان اہل بیت قتل کیے جائیں گے، جس کو وقت کا امام دعا دے کر جا رہا ہو. کیا بات ہے. یہ ان کا اپنا کارنامہ تھا، مگر یہ قربانی والا مزاج اور انقلابی مزاج خود ان کا تھا. آج کے دور میں اگر کوئی جناب مختار ثقفی پر انگشت نمائی کرتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بولنے والے جو اگر ان کی حمایت میں بولیں، حالانکہ ہم ان کو فالو کرنے والے ہوتے کیا، ہماری حیثیت کیا ہے، تو کہیں جس طرح آج اخباریت عروج پر ہے، جس طرح سے نوجوانوں کو ادھر بہکایا جا رہا ہے جی اس طرح سے یہ کلاسز کے اندر جناب مختار کی کردار کشی کر کے جو نوجوانوں کو ورگلایا جا رہا ہے، یہ بھی تو آنے والی اس کا ایک مختصر سا جواب یہ ہے کہ اب جب ہم حق بیانی کریں گے اور جناب مختار ثقفی کے لیے جو بھی ہمارے یہ ناقص الفاظ ہیں یہ آپ تک پہنچیں گے اور ناظرین تک پہنچیں گے، کہیں آنے والے زمانے میں لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ یہ مختاری ہیں، یہ غیر مختاری ہیں. حالانکہ ان کے بارے میں جو کہا جائے گا وہ ان کا حق ہے جناب مختار ثقفی علیہ رحمہ کا. ان کی قربانیاں اور ان کی قربانی کے رد عمل میں اور نتیجے میں اہل بیت علیہ السلام کے گھروں میں چراغ کا جلنا، معصومین کا خوش ہونا، معصوم کا ان کو دعا دینا، اس بات کی علامت ہے. یہ فعل معصوم ہے، فعل معصوم ہے. اس ایکشن کے اوپر جو ریئیکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہیں پہ آپ نے دوسرا موضوع چھیڑ دیا ہے، پھر مجھے معاف کریں گے کیونکہ آپ نے ابھی ہم لوگ قول معصوم پہ بات کر رہے تھے. اب آ گئی ثبوت 3 ہے: قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم. تقریر کا مطلب تقریر اردو والی نہیں، عربی اور علمی، یعنی ان کے سامنے کچھ ہو اور وہ مقام تقیہ میں نہ ہو اور اس کے باوجود اس کو نہ ٹوکیں. ائمہ کبھی ایسا بھی ہوا ان کے سامنے غلط خلاف شریعت عمل ہو رہا لیکن وہ حالات حکومت جور اس کے تحت ٹوک نہیں سکتے. تقیہ کی کیفیت ہے تو وہاں پر تقریر معصوم میں شرطیں ہیں. ہمارے 11ویں امام علیہ السلام کی زندگی کا آپ نمونہ دیکھیں، لوگ مل نہیں سکتے تھے، تو معین تھا ہفتے میں 2 دن جائیں گے بادشاہ وقت سے ملنے کے لیے، چھپ چھپ کے دور دور سے دیکھتے تھے. تو امام نے کہلایا تھا کہ دیکھو میری طرف انگلی کا اشارہ بھی نہ کرنا ورنہ تم رہ نہیں پاؤ گے. وہ جذبات میں آ کے چاہتا تھا کہ پہچانوائے دیکھو میرے امام جا رہے ہیں، کہ نہیں چپ رہو، اس انگلی کا اشارہ بھی نہ کرنا. تو فعل معصوم، تقریر معصوم سب کی شرطیں ہیں. قول معصوم میں شرطیں ہیں. یہ عام لوگوں کو سمجھا دیا تھوڑا سا، کیونکہ یہ ہم سمجھ رہے ہیں. آپ دیکھیے ایک قول معصوم ہے، حجت ہے، یعنی جیسے قرآن مجید کی آیات سے حکم خدا کا پتہ چلایا جاتا ہے اسی طرح سے معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات بھی وہی حیثیت رکھتے ہیں. اور جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی حیثیت اور حجتیت ہے وہ قرآن کے برابر ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. اور جو ائمہ نے کہا ہے ان کی زبان سے نکلی کلمات کی وہی قیمت ہے جو پیغمبر کی، اس لیے کہ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے کہا ہے کہ جو بات تمہارے پاس ہو ہماری، تمہیں یقین ہو کہ ہم نے کہا، لیکن یہ یاد نہ رہ جائے کہ ہم میں سے کس نے کہا، تو کہہ دو قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے کہا. اس لیے کہ ہم کوئی بات اپنی طرف سے کہتے ہی نہیں، ہم جو کہتے ہیں اپنے جد کی طرف سے کہتے ہیں، اور پیغمبر اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے، جو کہتے تھے اللہ کی طرف سے کہتے تھے. تو قول معصوم اس لیے حجت ہے، مگر پہلی شرط ہے کہ قول معصوم ہونا ثابت ہو. خالی امام جعفر صادق نے فرمایا، آج کل کتابوں جو دعا تعویذ گنڈے کی اور واٹس ایپ پہ چل رہا ہر چیز امام، اس لکھ دینے سے ہمارا تقدس والا مزاج جو ہے کہ جو ائمہ کی طرف منسوب ہوئی کوئی چیز اور ہم نے اس کو محترم مانا، ارے نہیں، ہم نے کوئی تصویر، ہم اتنا جڑے ہیں کہ ان کے نام کے بعد ہماری جذباتیت اتنی غالب ہو جاتی ہے کہ ہمارا شعور اس کے پیچھے چلا جاتا ہے. جو چیز ان کے نام سے منسوب ہوئی ہم آنکھیں مون کے اس سے محبت کرنے لگتے، اس سے پیار کرنے لگتے. اسی میں جہاں آیا امام نے فرمایا، بات ڈر کے بیٹھ گیا، یہ نہیں دیکھتا کہ امام نے فرمایا بھی ہے یا کسی بے ایمان نے گڑھا ہے. بالکل صحیح. تو پھر قول معصوم میں شرط ہے، پہلی چیز
کہ اس کی روایت کی سند مجھ تک امام نے مجھ سے نہیں کہا، مجھ تک جتنے لوگوں کے ذریعے پہنچا ان میں سے ہر آدمی بھروسے لائق ہو، اگر وہ سب شیعہ اثنا عشری اور عادل ہیں تو حدیث صحیح کہلاتی ہے، اگر عادل نہیں ہیں لیکن جھوٹ نہیں بولتے تھے، بھلکڑ نہیں تھے تو وہ موثق کہلاتی. باقی اور قسمیں سینکڑوں ہیں، بچے بتائیں گے، یہ پڑھا رہے ہیں، میں تو اپنے بڑھاپے کی منزلوں کا قدر رکھ چکا ہوں اور جو یاد رہ گیا اس میں بتا رہا ہوں. تو شرطیں ہیں، اگر سند بھی صحیح ہے تو وہی جو ابھی گفتگو ہو رہی تھی، پرکھ کی جائے گی کہ مفہوم روایت مطابق قرآن ہے کہ نہیں، یا روایت صحیحہ کے مطابق ہے یا نہیں، یا عقائد و مسلمات سے ٹکرا تو نہیں رہا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. سب پر کھا جائے گا. ہمارا عقیدہ اگر یہ ہے کہ ائمہ تارین علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، امام ہیں، اب اس کے بعد کوئی روایت اگر نکل کے آتی جو انہیں خدا بنا رہی ہے تو یہ عقائد سے ٹکرا رہی ہے. عقائد جو عقلی دلیلوں سے بھی ثابت ہیں اور جو عقلی دلیلوں کے بعد قرآن مجید، عقائد کی ذمہ داری آدمی خود طے کرے، اور عقائد عقلی دلیل سے توحید، نبوت، امامت، قیامت، یہ اصول دین جتنے ہیں یہ عقائد ہیں، ان کا ہمیں عقل سے ثابت. تو جو چیز عقل سے ثابت، جو چیز اس کے بعد قرآن سے ثابت، عقل سے اللہ کو مان کے، رسول کو مان کے، قرآن کو مانا. اب قرآن عقل نہیں ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں نقلی، لیکن یہ اردو والا نقلی نہیں، نقل ہے. نقل کیا گیا جی. تو یہ معتبر ہو گئی قرآن مجید کی وجہ سے. اب فعل معصوم یعنی ان کا عمل اگر یہ ثابت ہو جائے روایت سے کہ امام کا عمل ہے تو حجت ہے. تو یہ جو خبر آئی، اس میں اب ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں جناب مختار کے بارے میں. مولا علی کا عمل گود میں بٹھانا، دعا دینا، اس کے بعد سید سجاد کا دعا دینا، عمل ہے، وہ قول بھی ہے، عمل بھی ہے. اور اس کے بعد میں عرض کروں، روایات میں ہمارے جو اس وقت کے محققین گزرے ان میں عبداللہ مکرم ہیں، اور نام لیجیے جو ائمہ تاریخ پہ عربی میں جناب جعفر باقر شریف قرشی ہیں. یہ دونوں سیرت نگار ہیں. ان دونوں جناب مختار کی انتہائی درجہ تاریخ لکھی ہے آغا خوئی کی طرح. انہی میں سے کسی نے لکھا ہے، مجھے اب یاد نہیں رہ گیا، کہ جناب مختار نے 30,000 درہم، دینار، ایک دینار اس وقت پتہ نہیں کتنے ہزار کا تھا، آج کے بڑا سکہ تھا سونے کا. کتنے گرام کا ہوتا تھا بھائی کوئی بتائے گا مجھے؟ دینار 10 درہم کے برابر ہوتا تھا. ہاں، اور ایک درہم 2 دینار، 2.43 سم تھنگ گرام ہے. تو 10 درہم کا مطلب ہو گیا 22 گرام دینار. اگر یہ سے 30,000 دینار بھیجے جناب مختار نے. اگر جناب مختار سے امام راضی نہ ہوتے لیتے؟ بالکل نہیں لیتے. اس سے انہوں نے بنی عقیل اور دوسرے جن کے گھر گرا دیے گئے تھے ان کے بنواتے، وہاں نماز صحیح ہوتی؟ اگر ان کی حکومت امام کی رضا کے بغیر تھی تو وہاں کچھ ہو سکتا تھا؟ ایک. دوسری روایت یہ ہے کہ جناب مختار نے 3,000 دینار کی، درہم یا دینار مجھے یاد نہیں، بہرحال قیمتی کنیز خرید کے امام کو تحفے میں بھیجی. جناب زید شہید ان سے ہے. بتائیے اس کے مطلب وہ جو پیسہ ہے. اب شہید، زید شہید میں یہ شہادت کا جذبہ عالی کہاں سے آیا ہے؟ واہ 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 واہ، اپنی ماں سے، جس پیسے سے. واہ 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 واہ، بہت اچھی. افسوس ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی بنی امیہ کی روایتوں پہ بھروسہ کر کے مختار کشی کرے. جو آپ کا سوال تھا بہت اچھا سوال تھا، حالات کیا تھے اس وقت؟ جی حالات کیا تھے اس وقت؟ اس وقت کے حالات اگر آپ دیکھیں 61 ہجری کے بعد، واقع کربلا کے بعد، حالات بہت ہی کہا جا سکتا ہے کہ ایسے تھے کہ زندگی گزارنا دشوار تھا، ائمہ کے لیے بھی اور عام شیعہ کے لیے بھی، سب کے لیے زندگی بسر کرنا دشوار تھا. امام حسن، امام حسین کا نام رکھنا، حضرت علی کا نام رکھنا، خود امام کے اوپر اتنی نظر تھی، امام کے گھر کی نگرانی ایسی تھی، ذاتی امور کی بھی نگرانی تھی. یہاں تک کہ امام نے ایک شادی کی تو حاکم وقت نے ایک خط لکھا اور کہا کہ آپ نے فلاں سے شادی کر لی اور یہ آپ کے لیے مناسب نہیں تھا، شایان شان نہیں تھا. تو گویا اس کے ذریعے صرف یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ آپ نے یہ کام کیا اور اچھا نہیں کیا، اس کے ذریعے سے یہ خبر دینا چاہتا ہے کہ آپ کے ذاتی امور پر بھی ہماری نظر ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات، ہماری ذاتی امور پہ نظر ہے. اسی لیے امام نے جتنے بھی قیامات ہوئے، جیسے واقع حرہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ ہوا کیسے واقع حرہ، صرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ واقع کربلا کے بعد، امام حسین کی شہادت کے بعد
عالم اسلام میں ایک اموی حکومت کے خلاف پورا ابال آ چکا تھا، تو حاکم مدینہ نے بزرگ لوگوں کو جمع کیا اور یزید کے دربار میں بھیجا تاکہ وہاں جا کے وہ نزدیک سے تحفے تحائف کے ذریعے سے گویا ان کو خریدا جا سکے اور یہ لوگ ہماری ہماری طرف آ جائیں اور عوام کے درمیان، لوگوں کے درمیان یہ پیغام پہنچائیں کہ یہ بہت اچھا انسان ہے یا اس طرح کی خبر دیں۔ لیکن یہ لوگ جو گئے اور انہوں نے وہاں کے حالات کا مطالعہ کیا، وہاں کے حالات کو دیکھا، تو ظاہر سی بات ہے یہ ان لوگوں سے ان لوگوں سے ان کا تعلق تھا کہ جو ایک پڑھے لکھے یا نبی کے دور کو دیکھا تھا یا نبی کے حالات سے واقف تھے، تو ان لوگوں جب وہاں کے غیر اسلامی امور کو دیکھا تو وہ آ کے یہاں آئے اور انہوں نے اس کی مخالفت کر اور مہم چلا دی، اور جس کے بعد جو ہے توڑ کے قیام کیا، جبکہ ان کو عظیم تحفہ دیا گیا تھا، اس کے باوجود ان لوگوں نے بڑی بڑی رشوتیں وہ وہی رشوتیں دی گئی، وہ ان کو خریدنے کی پوری کوشش کی گئی تھی، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے آگے مخالفت کی۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ امام نے کیوں نہیں کھل کے ان کی حمایت کی؟ تو ہم نے کہا حالات اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ امام کھل کے مخالفت نہیں، ایک وجہ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ شاید جو ہم کہنا چاہتے ہیں دوسری وجہ کہ یہ خالص شیعی قیام نہیں تھا، شیعوں کا خالص قیام نہیں تھا، چونکہ اس کے رہبر بعض ایسے افراد بھی تھے جو منصب، جیسے عبداللہ ابن زبیر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ جاہ طلب اور مقصد یہ تھا کہ حکومت کسی طریقے سے حاصل کر لی جائے، ان کے پیروکار اس میں دخیل تھے۔ اب اس کے بعد جناب مختار کا قیام آتا ہے کچھ دن بعد، تو حالات یہی تھے، ہم نے بتایا کہ ذاتی امور پر نظر تھی، اور واقع کربلا میں آپ نے دیکھا کہ امام حسین جو پیغمبر کے نواسے اور آپ کی شخصیت یا ان کا وہ تھے جو آئے تطہیر کے ایک ممبر تھے، جی بالکل صحیح، جب ان کی شخصیت کو اس طرح سے شہید کر دیا آپ کے اس یعنی ان حالات میں، تو ائمہ کے لیے مصلحت پروردگار یہ تھی کہ ایسے حالات، جب تک حالات فراہم نہ ہوں تب تک قیام سیدھے قیام نہ کیا جائے۔ محمد حنفیہ کو بیچ میں ایز میڈیٹر کے، آپ نے بات بہت اچھی کی، ہم وہی کہنا چاہتے ہیں جی، وہی کہ امام نے اسی لیے جب تحریری آیا تو امام نے کہیں بھی ایسا ثبوت نہیں دیا، محمد حنفیہ آپ کے چچا تھے لحاظ جی یہ ایک ذریعہ تھا، آسانی کے ذریعے سے اسے پبلک کے ایک بہانہ مل جاتا کہ دیکھو انہوں نے ایسا کیا، اور امامت کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے ان کے لیے بہترین بہانہ مل جاتا، لہذا امام نے معاف کریں بیٹے، میں نے یہیں پہ کہیں پڑھا ہے جملہ، اس کو یاد کر کے بتا دو کہ امام نے جناب محمد حنفیہ سے کہا کہ اگر ہمارے اوپر کیے ہوئے مظالم کے درد کا شکار ہو کے کوئی اٹھ کھڑا ہو، ہمارے اوپر کیے ہوئے ظلم خلاف کوئی سوڈانی یعنی سیاہ پوش بھی اٹھ کھڑا ہو جائے تو ہمارے محبین پر لازم ہے کہ اس کا ساتھ دیں۔ جی جناب مختار اگر کھڑے ہو گئے قاتل، اور جناب مختار کا جملہ سنیے، معاف کرنا بیٹے، جناب مختار کا جملہ یہ ہے کہ اگر ثلث یا نصف قریش مار دیے جائیں تو اس کے ایک امام حسین کی جسم مبارک کی ایک انگلی کے پور کے برابر کا بدلہ نہیں لیا جا سکتا۔ جناب مختار نے قیام کیا، امام زین العابدین علیہ السلام کی ظاہری حمایت کھل کے نہیں تھی لیکن باطنی حمایت تھی، یا اس طرح اسی وجہ سے وہ خوشی یا ان کے عمل سے جو ہے قول و فعل ہر چیز سے ظاہر کر دیا۔ اس کے بعد بھی ایک جملہ بہت معتبر یہ جملہ کہا کہ اگر وہ اس میں کامیاب ہوتے تو وفا کرتے، اس کا مطلب یہ ہے یہ جملے کا کہ اگر مختار اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے تو پورا وفا کرتے، یعنی حکومت کو ہمارے حوالے کر دیتے اشاروں میں۔ اور یہ پیغام تھا حقیقت میں، ایک طرح سے یہ دو باتوں کو بتاتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایک طرح سے ایگریمنٹ تھا، ایک طرح کا معاہدہ تھا ان کے درمیان کہ ایسا ہوگا
اور آخر میں یہ قیام اپنے لیے نہیں تھا، لیکن اس مقصد میں اگر کامیاب ہوں گے کہ تو امامت تک حکومت کو منتقل کریں گے. ظاہری حمایت نہیں کر سکتے تھے، حالات ایسے نہیں. بالکل صحیح، بالکل نہیں. یہ وجہ تھی. اور اگر ظاہری حمایت کرتے تو پریشانی امام پر ہی آتی. جی، امام کوئی بھی اور امام کا محب نہیں چاہے گا کہ امام پر پریشانی ہو. یہ پوری امت پہ پریشانی آتی اور یہ بہترین اور شاید تشیع کو ختم ہو جاتے. امام نے اس وقت تشیع کی وعدہ فرمائی جب شہادت حسینی کے بعد صرف 4 بچے تھے. ابھی یہیں پر بات روک کر میں جناب ممتاز صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ برائے کرم ممتاز جعفر صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ چونکہ ائمہ اطہار کے دور میں بہت سے قیام ہوئے جیسے جناب مختار نے قیام کیا، تو میں چاہوں گا تھوڑا سا ایک زیادہ نہیں بلکہ بہت ہی آسانی سے ان قیامات کے بارے میں تھوڑا بتائیں جو قیامات ہوئے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہرحال آپ کے سامنے مختلف گفتگو ہوئی ہے. جی. انہی میں ایک بات جو آپ لے کر آئے تھے جی، اور انہی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ آخر یعنی شریعت کو حاصل کرنے کے لیے اور شریعت محمدی کو حاصل کرنے کے لیے دین نے بہرحال طریقے بتائے ہیں. ان طریقوں میں سے قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم. سب سے اہم بات جو کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں سمجھنا اور اس کو سمجھا کیسے جائے گا. وہ سب باتیں جو آپ کے سامنے ہو چکی ہیں کہ روایت اور درایت تمام باتیں. اس کے علاوہ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جو معتبر افراد تھے انہوں نے جو ہے جو مختلف فعل کو انجام دیا، اس میں جو ہے تقریر معصوم کا ایک دخل ہے اور اس کا بہرحال جو اس میں کچھ نہ کچھ اثر انداز ہے. جیسے چھوٹی سی مثال میں آپ کے ساتھ دے دوں کہ امام حسن امام حسین کمسنی کا عالم ہے. ایک شخص جو ہے وضو کر رہا ہے اور وہ وضو جو ہے غلط کر رہا ہے. بالکل صحیح. اب وہاں پہ جو ہے اگر خاموش ہو جاتے ہیں اور صرف جو ہے کہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اپنا وضو کر کے خود چلے جاتے ہیں. کیونکہ یہ تو عقیدہ ہمارا ہائی ہے کہ بچپنے سے امام ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جو ہے ایک عہدہ آتا ہوا ہے. تو اب وہاں پر جو ہے انہوں نے دوسرا راستہ اپنایا، کہا کہ ہم جو ہے وضو کر رہے ہیں، دیکھو کہ آپ دیکھیے کہ تو کہا کہ آپ ہی نے صحیح کیا. تو یہاں پر خاموش نہیں ہوئے، چپ نہیں بیٹھے بلکہ بولا. خاموش نہیں ہوئے بلکہ بولا. غلط ہو رہا تھا اس لیے، غلط ہو رہا تھا اس لیے بولے، خاموش نہیں رہے. تو یہی ہمارے ائمہ طاہرین معصومین کی جو تقریر کے بارے میں گفتگو ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی کام ہو رہا ہے اگر حالات زمانہ ایسے موجود ہیں تو اس میں امام خاموش نہیں رہے گا بلکہ برجستہ بولے گا کہ تم نے یہ غلط کام کیا. اس کے مطلب جناب مختار کا جو قیام ہو رہا تھا اگر وہ غلط ہوتا تو امام اس کو روکتے، منع کرتے، کوئی اس کی روایت ہوتی. یعنی چلیے اس زمانے میں جو حالات ایسے نہیں تھے. امام محمد باقر السلام اور امام جعفر صادق السلام کے زمانہ ایک ایسا زمانہ تھا جس میں بہرحال علوم آل محمد کی تشریح کی گئی اور نشر کیا گیا اس کو باقاعدہ. تو اب نرم تھے کافی، جی، اس لیے بنی امیہ اور بنی عباس ٹکرا رہے اس لیے نہیں کہ ادھر سے کوئی نرمی ہوئی نہیں، کیونکہ وہ دور ایسا دور تھا دونوں آپس میں حکومت لے ٹکرا رہے تھے. وہ اگر یہ ایکشن غلط ہوتا تو اس وقت بھی کہنا چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق صاحب کہتے ہیں جب علوم آل محمد کو پہنچا رہے تھے تو کہتے کہ آخر جو ہے انہوں نے غلط قدم اٹھایا، اس طرح سے کوئی قدم نہ اٹھایا جائے. آگے کے روکتے، آگے کے لوگ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات. جبکہ اس سے پہلے جو ہے جناب زید شہید نے جو ہے قیام کیا، ان کے بیٹے کو شہید کیا گیا. ٹھیک ہے، اس کے آگے اگر آپ مسئلے کو آگے بڑھائیے تو 7ویں امام کے زمانے میں حسین صاحب فخر جو ایک واقعہ کہتے پیش آیا، اس کو جو ہے عاشورہ ثانی کا نام دیا گیا. امام نے باقاعدہ یہ کہا کہ یہ عاشورہ ثانی ہے. ٹھیک ہے، جبکہ امام نے یہ جملہ کہا کہ تم جو قیام کر رہے ہو اس میں تمہیں ظاہری طور پہ کامیابی نہیں ملے گی، لیکن پھر بھی جو ہے تم ایک قدم اٹھا رہے ہو اور یہ یاد رکھو کہ تمہاری شہادت نصیب ہوگی.
لیکن یہ جو ہے ان لوگوں کے لیے ایک عبرت ہوگا جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت وقت جو ہے حاکم وقت ایمان اور عقیدے میں مضبوط ہیں، تو کم از کم ان کے لیے یہ ہو جائے گا کہ اگر یہ جو ہے شہید ہو گئے تو کم از کم یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، حکومت کے خلاف بلکہ حکومت کے لالچی ہے، حکومت غلط ہے، اس بنیاد پر جائے گا تو یہ کام ہو۔ تو ہر دور میں اگر آپ دیکھیں جب بھی یہ قدم اٹھایا گیا امام نے مختلف انداز سے سیاسی پہلو پیش نظر گفتگو کی ہے، بہت اہم بات کی ہے۔ معاف کریں گے، آپ کے گفتگو کا خلاصہ یہ ہے جو آپ فرما رہے تھے کہ اگر تقیے کی وجہ سے چپ تھے سید سجاد بول نہیں سکتے تھے تو ہر ائمہ کے بعد کے ائمہ نے کم سے کم کہا ہوتا ہے غلط تھا، کرو جو آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے۔ اور دوسری بات میں یہیں پر ابھی میں نے گفتگو میں شاید کہیں کہا تھا کہ امام رضا علیہ السلام نے زید النار کو مذمت کی ہے، تو ہر انقلاب کی تائید نہیں، پر چپ رہنا، اکثر پہ چپ رہنا، اور جہاں غلط ہوا ہے ان کی رائے ان کی نظریے سے امام سے اس سے متفق نہیں، وہاں اس کی برجستہ اس پر تنبیہ کرنا، امام کا یہ سکوت ائمہ کا، تو یہ بھی دلیل ہے کہ مختار کے عمل سے راضی ہیں۔ حجت ہے، یعنی جناب مختار کا جو قیام تھا اس پر تقریر معصوم ہمارے لیے حجت ہے۔ باقاعدہ خاموشی اس زمانے کی، اس کے بعد کے ائمہ طاہرین کی خاموشی، کیونکہ یہ تو دلیل یعنی سب کے لیے جو ہے روز روشن کی طرح ہے کہ پہلے بھی محمد ہیں، اوسط محمد ہیں، آخر محمد ہیں، سب کے سب محمد ہیں، تو طریقہ سب کا ایک ہے۔ مولانا فعل معصوم پر میں چاہوں گا تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ جو ایکشن ہوا اس پر امام نے جو کیا ہے، یعنی اس ایکشن کی خبر جب ملی، میں نے عرض کیا کہ اس کے 2-3 نمونے ہیں برجستہ تمام میں۔ ایک تو ائمہ طاہرین کا جو اگر مختار غلط تھے تو چاہے غلط آدمی کے ہاتھوں وہی قتل ہوا جو قتل ہونے کا مستحق تھا، تب بھی امام راضی نہیں ہوتے کہ تم کون ہوتے تھے، تم کون ہوتے تھے مارنے والے۔ بہت اچھی اس لیے کہ یہاں ہمارے یہاں قاضی کا عادل ہونا امامیہ اور عادل ہونا شرط ہے۔ کیا بات ہے، تو وہ مختار نے کہاں سے فیصلہ کر لیا قتل کا؟ اگر کر لیا تھا اور غلط تھا ان کا عمل تو امام اس پر خوش ہو کے بتا رہے ہیں کہ یہ عمل پر راضی ہیں، اور وہ جو قتل کر رہے ہیں اس میں امام کی مرضی شامل ہے۔ یہ وہی بات کی امام کے درمیان معاہدہ تھا جو جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، امام نے بیچ میں جو ہے جناب محمد حنفیہ کو ڈال دیا تھا، کو ڈال کے ان کے ذریعے سے ایک معاہدہ تھا۔ یہ تو یہ بھی مان رہے ہیں نا کہ انہوں نے جب تائید نہیں کی اور محمد حنفیہ نے تائید کی، تو جب میں محمد حنفیہ دیکھیے اپنے آپ کے لیے رو رہا ہے معاملہ کہ جب محمد حنفیہ یہ تو خود ایڈمٹ کر رہے ہیں نا اس بات کو کہ محمد حنفیہ نے تائید کر دی، اب کوئی روایت نہیں ملتی کہ محمد حنفیہ کے درمیان اور کیا نام ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے درمیان کوئی ایسا اختلاف تھا کہ اس موضوع کے اوپر کی غلط یہ بات چیت کر رہے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک وضاحت کروں گا، جو کم فہم لوگ ہیں وہ تاریخ کا ایک واقعہ لائیں گے کہ اختلاف تو تھا، محمد حنفیہ نے خود امامت کا دعویٰ کیا ہے۔ اچھا وہ سنیں جی اہل بیت علیہ السلام کے آپس میں، ائمہ طاہرین اور رسول اللہ کی سیرت میں آپس میں، اللہ کے اور پیغمبر کے فیصلوں میں کہیں کہیں ظاہری ٹکراؤ ہے، ظاہری جو اب عرض کر رہا ہوں، مقصد حاصل کرنے کے لیے ذریعے الگ الگ اپنائے گئے۔ میں یہاں پر بانی تنظیم ہم اس ادارے میں بیٹھے ہیں، یہ ان کی خلوص نیت کی دین ہے، اور ہم سب جو اگر 2 حرف ہماری زبان پر غیر علمی نہیں آ رہے ہیں تو یہ بھی ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ وہ فرماتے تھے صلح حسن کے بارے میں کہ امام حسین نے جنگ کر لی، امام حسین نے صلح کر لی، تو دونوں ایک اگر ہیں تو ٹکراؤ ہے ان میں، تو وہ فرماتے تھے کہ ایک چیز ہوتی ہے مقصد، ایک ہوتا ہے ذریعہ۔ ایک مقصد کے حاصل کرنے کے لیے ذریعے الگ الگ اپنائے جاتے ہیں۔ اس کی مثالوں میں انہوں نے مثال دی سورہ برات کی تبلیغ۔ سورہ برات کی تبلیغ پہلے بھیجا گیا، رسول نے بھیجا اور ادھر سے روکوایا اللہ نے، بھیجا رسول نے، روکا اللہ نے، اور بھجوایا پھر جن کو رسول نے بھیجا اللہ نے ان کو واپس بلوایا اور دوسرے کو بھیجا۔ ذریعہ بالکل ٹکراؤ ہے کہ نہیں؟ جی بالکل صحیح، لیکن مقصد ایک ہے، ذریعے الگ الگ ہیں۔ ایکسپوز کرنا تھا لوگوں کو، یہ بتانا تھا اہل کون ہے۔ بالکل صحیح، بالکل۔ اگر سیدھے علی بھیج دیے جاتے تو اہل کا پتہ چلتا، نا اہل کا پتہ نہ چلتا۔ جا کے نہیں، میری بات نہیں ہے، میں نے تو نتیجہ نکالا ان کی گفتگو سے، مثالیں ڈھونڈی ہیں۔ ایک اور میں آپ سے یہیں پر ایک بات کرنا، میں بھول جاؤں گا، معاف کیجیے گا، آپ رات رکھیے، مجھے بولنے دیے۔
صرف پیغمبر اور اللہ کے عمل کے ٹکراؤ نہیں ہے، خود اللہ کے فیصلوں میں ظاہری ٹکراؤ ہے، یہ بانی تنظیم کی بات ہے۔ خطیب اعظم تھے وہ، کاش ان کی مجلسیں ہماری جوان نسل سنتی اور کیسٹ گمراہ کن بکے ہوئے ذاکروں اور خطیبوں اور علماؤں کی کیسٹ سن کے اپنا دین نہ بیچتی۔ ان کی مجلسیں پڑھ کے بھی وہی عزت ملے گی، بلکہ اس سے بہت زیادہ قدر ہوگی۔ کاش ان کی مجلسیں سنیں۔ خطیب اعظم کہتے تھے اللہ کے میں بھی ٹکراؤ ہے۔ جناب ابراہیم کتنی بڑی آگ میں ڈالے گئے، نہیں چلے، اور جناب موسیٰ نے ایک انگارہ منہ میں رکھا اور جل گئے۔ اللہ میاں کی عمل میں ٹکراؤ ہے، ذریعہ الگ الگ ہے، مقصد ایک ہے۔ جناب ابراہیم آگ میں جل جاتے تو نہ بچتے، ان کو بڑی آگ میں بچانا تھا ٹارگٹ، لیکن جناب موسیٰ اگر نہ جلتے تو فرعون پہچان لیتا کہ یہ کون ہے اور شہید ہو جاتے۔ ان کو جلا کے بچایا، ان کو نہ جلا کے بچایا۔ اب یہی مقصد ایک، ذریعہ الگ، دونوں کا مقصد بھائیوں کا ایک ہے، دین بچانا۔ انہوں نے سلو کر کے بچایا، انہوں نے جنگ کر کے بچایا۔ تو مقصد ایک ہوتا ہے، ذریعے الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس لیے ائمہ طاہرین کی زندگی میں دور دکھائی دیں گے۔ دیکھیے کسی چیز کو کلیئر کرنا ہوتا ہے، مثال کے طور کے اوپر جناب ابراہیم نے کہا کیا یہ میرا پروردگار ہے، یعنی اعتراض کیا سورج پر، چاند پر، پھر یہ کہا جو ڈوب جائے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے مطلب کسی چیز کو واضح کرنا تھا۔ تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو کم سے کم ان کو قرآن کے اندر بھی تو دیکھنا چاہیے کہ بار بار قرآن کہہ رہا ہے افلا یعقلون، افلا یتفکرون، افلا یتدبرون، تو کم سے کم گہرائی سے جا کر سوچے تو کہ کیا ہے اور کس چیز کے اوپر وہ کر رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا جو ایک جملہ ہے جو بہت چپتا ہوا ہے کہ مخالفین بنی امیہ، یہ کیا کہتے ہیں؟ مخالفین بنی امیہ جو اہل بیت کے بھی مخالف تھے۔ اب اس کے بعد ہے انہوں نے جنگ نہیں کی، لیکن جیسے عبداللہ ابن زبیر، ظلم نہیں کیا، جنگ نہیں کی، یعنی عبداللہ ابن زبیر اور جو اہل بیت علیہ السلام کے شدید ترین مخالف ہیں، بنی امیہ سے کم نہیں ہیں، اور ان کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ انہوں نے جنگ نہیں کی، ظلم نہیں کیا۔ کسی نے کہا میں نہیں جانتا کیسے کہہ دیا، عبداللہ ابن زبیر کو پڑھ کے دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ کتنی جنگ کی اور کتنا ظلم کیا، اور یہ مقابلے میں جناب مختار کے بات کہی گئی، جناب مختار کے مقابلے ہی میں، جناب مختار استغفر اللہ، اس کا مطلب جناب مختار کے ہاتھوں ظالموں کا مارا جانا، یزیدیوں کا، ماد اللہ وہ ظلم تھا، اور اس پر تائید کر رہے تھے وہ ظلم تھا کیا؟ وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ماد اللہ ابن زبیر نے ظلم نہیں کیا اور ماد اللہ جناب مختار نے ظلم کیا۔ اور عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں تو مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ یہ ولد مشموم کہا ہے۔ اس جناب امام المومنین کا جملہ یہ ہے کہ میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، زبیر ہمارے یوٹیوب چینل پر خود پڑھیے یہ کلپ، اس کو خود پڑھیں، اس کو پاس کر کے ایک لفظ سنیں ان کی سائٹس کے اوپر، اور سنیے ایک چیز اور آئی ہے اس میں، یہ دیکھیے کنٹرڈکشن ان کا، دیکھیے تضاد دیکھیے، ایک طرف کہتے ہیں خود جو بات کر رہے ہیں اس سے اشارہ ہمیں نہیں معلوم، آپ بات کہیے ہمیں نہیں جانتے، جس کسی نے کہی دیکھو کہ کیا کہا، یہ نہ دیکھو کہ کس نے کہا، چاہے اچھی بات ہو چاہے بری۔ دیکھیں ایک طرف وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ انتقام پر دعا بھی کیا، خوش بھی ہوئے، اور ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ امام ان سے راضی نہیں تھے، یہ امام کے مخالف ہیں۔ کہاں ہے کس سیرت میں، کس ارشاد میں، کس تاریخ میں کہ امام ان سے راضی نہیں؟ انہوں نے کوئی ریفرنس نہیں دیا ہے اس کلپ پہ جس پر میں بات وہی الہی ہے، قیاس ہے، کیا ہے؟ اب یہ تو طے کرنا پڑے گا کہ یہ تو خود بتائیں نا، یہ تو ریفرنس۔ مجھے تو بہت شدت سے اذیت محسوس ہو رہی جب سے اگر کسی خطیب نے، کسی ذاکر نے، کسی علامہ نے یہ کہا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے ظلم نہیں کیا، جنگ نہیں کی جناب مختار کے مقابلے میں، جناب مختار کے مقابلے میں، تو اس کا مطلب ہوا کہ مختار نے ظلم کیا، جنگ کی، دونوں غلط کیے۔ جناب مختار نے ظلم کس پہ کیا ہے؟ جس کو مارا تو شمر اور ابن زیاد کیا اس لائق نہیں؟ دشمنان دین کا مارا جانا ظلم کہلائے گا؟ امام حسین علیہ السلام کے قاتل، تو پھر اس کا مطلب داعش جن کو مار رہا ہے وہ عدل ہے؟ جی بھائی دیکھیے میں بتاؤں، حزبان اہل بیت کو مارنا عدل ہو گیا، اور ذاکر نائک نے جب امام حسین کی شان میں گستاخی کی تو میں نے کسی سے پوچھا نہیں، بلکہ مجھ سے جو کچھ مخالفت کرنی تھی کی، اور اس کے بعد اس کو بیان کروایا۔
تو ماشاءاللہ یہ کارنامہ آپ کا ہے، ارے نہیں بس اس لیے بتا رہا ہوں، یعنی کسی ایک عالم نے اس ایکشن کو، کسی ادارے نے یہ نہیں کہا کہ شوکت صاحب آپ نے اسے جو بیان کرایا ہے غلط ہے. معاف کیجیے گا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا، آج آپ سے پتہ چلا یہ کارنامہ آپ کا ہے. تو کون کہے گا غلط؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو اب جب جناب مختار نے اتنا بڑا انتقام لیا ہے، اس کو اگر لوگ غلط کر رہے ہیں تو عقلی اعتبار سے ان کے بارے میں اگر اعتراض کر رہے ہیں تو کیا کہا جائے ایسے لوگوں کے بارے میں؟ ایسے لوگوں کے بارے میں بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو باتیں جو سامنے آئی ہیں، ماشاءاللہ علمی گفتگو بہت دیر سے ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ اگر جناب مختار پہ انگلی اٹھائی جائے گی تو یہ صرف جناب مختار پر کافی نہیں ہوگی اور نہیں رکے گی، بلکہ اس سے پہلے آپ کو اختلاف کروانا پڑے گا چوتھے امام میں اور جناب محمد حنفیہ میں، کہ ایک نے اجازت نہیں دی دوسرے نے دی، تو گویا خود وہاں ان کے دونوں کے فعل میں اختلاف ہے. اور پھر جناب محمد حنفیہ کو آپ کو وہی ثابت کرنا پڑے گا جو آپ جناب مختار کو ثابت کر رہے ہیں. اور اگر آپ جناب مختار کو غلط ثابت کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہے، کیونکہ اگر قیام کی وجہ سے ان کی شخصیت کو مجروح کیا جا رہا ہے کیونکہ امام کے ہوتے ہوئے یا امام کی بغیر اجازت کے قیام کی وجہ سے ان کی شخصیت، قیام کی وجہ سے بدلہ لینے کے لیے انہوں نے یہ حرکت کی تھی، لہٰذا وہ غلط ہے. قیام انقلاب، اگرچہ وہ حرکت فارسی میں بمانے قیام، فارسی نہ بولیے یہاں مصیبت، یعنی جو جناب مختار کے قیام پر ہی تو انگلی اٹھائی گئی کہ انہوں نے امام کا، اس لیے نہیں تھا بولیے. جی بتائیں. تو وہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ خود آمادہ کر رہے ہیں لوگوں کو قیام کے لیے، وہ کلاسز لگا رہے ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ کون ہے؟ آپ نے مصداق ڈھونڈ لیا ان کے علم کا، آپ نے ان کا ضمیر کا، دیکھیے اپنے آپ ڈھونڈ لیا. اور پانی اگر بہائیں گے نا تو پھر جہاں گڈھا ہوگا وہاں اپنے آپ بات سے مجھے ایک بات جو میری ادھوری رہ گئی تھی، میں نے جو بات چھیڑی کہ ذریعہ ایک، مقصد ایک، ذریعہ الگ الگ، چھڑی کہاں تھی؟ وہ نتیجہ رک گیا تھا. ہم سب ماشاءاللہ اتنا بے چین ہیں جناب مختار کے سلسلے میں کوئی بات آنے کے نتیجے میں کہ ابلے پڑ رہے ہیں. میں نے بات چھڑی تھی کہ یہ جناب محمد حنفیہ اور سید سجاد میں ٹکراؤ دکھائیں گے روایت پرست. جناب واقعہ ہے جناب محمد حنفیہ نے دعویٰ امامت کیا، روایت ہے. امام نے کہا کہ چلو تصدیق کرنے حجر اسود کے پاس، اور وہاں گئے تو تصدیق حجر اسود نے کر دی. میں نے عرض کیا کہ امام کی امامت، 4 لوگ بچے تھے شہادت کے بعد، امام کے جملے 4-5 کچھ ایسے آپ حضرات بتائیں گے واقعی، یعنی ان کی امامت کو پہچنوانے کا ایک طریقہ تھا کہ جناب محمد حنفیہ جانتے تھے، اپنے باپ دادا سے پایا تھا کہ ان کے نام سے بعد میں کہسانیہ وجود میں آئے گا. وہ امامت سید سجاد کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے دعویٰ کیا، دونوں گئے، حجر اسود سے گواہی دلوائی تاکہ امامت چوتھے امام امامت ثابت ہو جائے. یہ ان میں ٹکراؤ نہیں تھا، ذریعے الگ الگ تھے، کامن پلیس پر. دیکھیے اس وقت سب لوگ اکٹھا ہوتے تھے کہاں کے اوپر؟ خانہ کعبہ کے قریب. کو دم دینے دیجیے، معاف کیجیے گا، وہ کہہ رہے ہیں دعویٰ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں گواہی دے رہا، یعنی ان میں آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے. لوگوں کو جناب محمد حنفیہ اور امام سجاد نے ایک ٹیکنیک اپنائی، اس طرح امامت سجاد کو ثابت کرنا ہے اور شہرت دینا ہے. بتائیے کوئی ٹکراؤ نہیں. دیکھیے کتنا بڑا کام کیا ہے کہ کس طرح سے لوگوں تک اس پیغام کو اور یہ وہ قربانی دینے والے تھے. جان دینا آسان ہے، اپنی عزت آبرو کی قربانی مشکل ہے. تو بہت ہی فرزند علی ہو کے اچھے وہ معاذ اللہ سجاد کے مقابلے میں کھڑے ہوں، بہت بڑی قربانی. ہمارا مقصد تھا کسی شخصیت کو مجروح نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمارا مقصد تھا کہ قیام مختار پر کسی نے بھی انگلی اٹھائی گئے اور یا کوئی بھی تضاد دکھانے کی کوشش کر رہا ہے یا جس نے قاتلان امام حسین سے بدلہ لیا، ان کی اتنی بڑی قربانی، ان کی کاوشوں کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہم ان کے چہروں سے نقاب ہٹا دیں اور تاکہ اپنی نوجوان نسل کو بتائیں کہ ہر کسی کی بات کو سننے کے بعد اس کو آئیڈیل مت مانو، اس کی باتوں کی تحقیق کرو. اور جب تمہارے سامنے مراجع کرام کا اوپینین موجود ہے، اس وقت خامنائی صاحب ہیں، سیستانی صاحب ہیں، خوئی صاحب کا پورا ہے، ممکانی صاحب کا، صاحب غدیر امینی صاحب نے ساری چیزیں، تو جب سب کی چیزیں موجود ہیں اور ان واٹس ایپ کے اوپر وہ ساری چیزیں سرکولیٹ ہو رہی ہیں، اور جیسا کہ جناب نے بتایا کہ سب سے بڑے محقق نے تحقیق کر کے، ہسٹری کے جو ایکسپرٹ تھے انہوں نے اس کو تحقیق کر کے مختار نامہ بن چکا ہے، اس کا ڈیفرنٹ لینگویج کے اندر ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے. تو ایسے حالات میں اس طرح کی بات چیت کرنا
یہ سیدھا سیدھا نوجوان نسل کے اندر ایک غلط بات کو رواج دینا ہے۔ میرا مقصد اس بات کو تھا کرنے کے لیے کہ نوجوان نسلوں میں اب اس وقت سوشل سائٹ کا زمانہ ہے، ایک بار آپ کتاب کو آپ کنٹرول کر سکتے تھے، یہی چیزیں نوجوان نسلوں کے اندر جو ہے کیا ہوگی، غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔ اگر ہم لوگوں کی چیزیں بھی اگر چلی جائیں گی نیٹ کے اوپر تو کم سے کم دوسرے لوگ جو سمجھنا چاہتے ہیں دوسرا نظریہ ان کے سامنے ہوگا کہ کس طرح سے، اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس طرح کی روایتیں کوئی بھی بیان کر رہا ہے تو اس کے لیے ہم پوری طریقے سے تحقیق کریں اور بغیر تحقیق کے کسی بات چیت کو نہ مانیں، اور نٹشل میں یہ سوچ لیں کہ کسی بھی کتاب میں کوئی بات مل رہی ہے تو اس کو سند نہیں ہے، وہ سند نہیں اور ہے، کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کی زبان یا قلم سے کچھ نکل رہا ہے تو سند نہیں ہے۔ لغزش معصوم کے علاوہ ہر ایک سے ہوتی ہے اور لغزش سب سے ہوئی ہے، اور اگلا مجتہد پچھلے مجتہد کے خلاف فتویٰ دے کے یہی بتاتا ہے کہ ان سے یہ لغزش ہوئی تھی، میں اس سے آگے بڑھ گیا، علم میں صحیح کر دیا۔ میں اپنے نوجوانوں سے آپ سے کم پیچھے تھوڑی رہوں گا، میں اپنے نوجوانوں سے بات ختم کیجیے گا، میں سمیٹ رہا ہوں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کتب اربع جو ہے آپ کی، جس کے بارے میں، یہ صحائح ستہ نہیں ہے، یہ صحائح ستہ نہیں ہے، کتب اربع کلیکشن ہے، سلیکشن نہیں ہے، سلیکشن صحائح ستہ سے زیادہ صحیح ہے، اس کے باوجود ہاں، قرآن کی حیثیت نہیں لیکن رکھتا۔ اس کو اگر ہم پیش کریں گے، ہم اجتہاد اسی واسطے کرتے ہیں ان کتب اربع میں، اور ان ساری روایتوں کو سنبھال کر پیش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی روایت کو پیش کر دیا جائے۔ اب میں تبھی تو جو ہے مرحوم حسین عاملی نے کتاب لکھی وسائل شیعہ میں جو ان کے نزدیک معتبر روایتیں نظر آئیں ان کو اکٹھا کیا، بعد میں جو ہے کہتے ہیں کہ مستدرک وسائل شیعہ الگ چھاپی گئی، 11 جلد نوری نے 11 جلد محدث نوری کی ہے نا، وہ الگ کتاب چھاپی گئی، مستدرک وہ محدث نوری حدیثیں لکھی گئیں جو ان سے حدیث چھوٹ وسائل گئی شیعہ میں نہیں تھیں، چھوٹ گئی تھی، انہوں نے ان کے نزدیک نہیں صحیح تھی، مرحوم حسین عاملی کے نزدیک انہوں نے صحیح نہیں مانی تھی، ان کے نزدیک معتبر نہیں تھی، انہوں نے محدث نوری نے معتبر مانا، مستدرک لکھ کے جو ہے انہوں نے اپنے نزدیک یہ مطلب رکھا، اس لیے کہ ذات پرکھنے میں ان سے بھی پیچھے تھے، جو بھی نہیں محدث نوری کے مزاج میں، محدث نوری کے مزاج میں زیادہ روایت کو قبول کرنے کا کیسی ہو، عقل سے ٹکرائے۔ میں علماء میری اس گفتگو کو میں اپنے نوجوان سے کہنا چاہوں گا، دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، اور ہم آج اسی مرض کا شکار ہو گئے ہیں جس کو ہم نے مان لیا۔ ہم آج اپنے علماء کو ائمہ سے زیادہ معصوم سمجھنے لگے ہیں، اور اس عالم کے علاوہ باقی سب کو بنی امیہ کے افراد سے بھی زیادہ برا سمجھنے لگے، ایک بس معصوم دکھائی دیتا ہمیں، اس کی پرستش کی منزل پہ آ جاتے ہیں۔ اور مولا علی نے کہا بھی کہ کسی کی بات پہ کان دھر کے سن لیا تو تم نے اس کی پوجا کر لی، لہذا عقل لگانا ضروری ہے۔ صاحب نور مستدرک الوسائل ہوں چاہے صاحب وسائل ہوں، دونوں کا تمایل اس طرف تھا کہ روایت کو پرکھنے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جو جناب صاحب وسائل سے انہوں نے ریجیکٹ کی، وہ جناب محدث نوری نے اٹھا لی، انہوں نے اس کو صحیح نہیں سمجھا، انہوں نے صحیح سمجھ لیا۔ دیکھیے حدیث کے متعلق بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے، اور ائمہ کے بعد خود ائمہ کے اصحاب نے، اگر ہم تاریخ پہ نظر ڈالیں گے تو اصحاب نے عام طور سے اپنی اپنی اصلیں لکھی، جن کو ہمارے ہاں اصول کہا جاتا ہے، اصول و اربع مئہ، اصول اربع مئہ جمع ہو گئی دھیرے دھیرے، 400 اصلیں تھیں جو دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی تھیں، اور تقریباً 200-250 جب انہوں نے صاحب اصول کافی نے کافی لکھی تو ان کے پاس کچھ یعنی 250-200 اصلیں تھیں، لہذا ان کا مقصد یہ تھا کہ ان میں جو روایات ہیں ان کو کسی طریقے سے جو ان کی نظر میں صحیح تھی، جو ان کی نظر میں صحیح تھی اپنے اعتبار سے، اسے انہوں نے جمع کیا۔ احادیث کی کتابوں میں سب سے اہم کتاب اصول کافی ہے، لیکن ساری روایات ہم کہیں کہ جو بھی ہے اس کو آنکھ بند کر کے ہم مان لیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیے ان کے اعتبار سے صحیح ہونا اور آج جو صحیح مانی جاتی ہے، دونوں کی تعریف میں بہت فرق ہے۔ پہلے جو صحیح معلوم کہا جاتا تھا جن روایات کو، ان روایات کو کہا جاتا تھا
کہ جن کے اندر قرائن سیر یعنی قرینہ پایا جاتا ہو، کسی ذریعے سے یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ معصوم کا قول ہے، تو وہ چاہے جس ذریعے کے ذریعے سے، تو اسے وہ صحیح مانتے تھے۔ اور صحیح ہونا ایک شخص کی نظر میں، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اگر ان کی نظر میں صحیح ہے تو سب کی نظر میں صحیح ہے، تحقیقی نظریہ ہے کہیں بھی۔ تو یہ 4 کتابیں جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصول کافی ہوئی، ملا حاضر الفقیہ، تہذیب اختصار، ان کی ایک اہمیت ہے، لیکن یہی ساری اہمیت نہیں ہے۔ اس کے بعد آتی ہیں ان روایات کو جمع کرنا۔ ہمارے علماء کا ہدف یہ رہا کہ احادیث ضائع نہ ہو، جمع کی جائیں۔ تحقیق کرنا بعد والوں کا کام آئے۔ اسی لیے بہار بھی ہم دیکھیں گے، ہم بہار کی ساری حدیث کو بہار میں ہے لہٰذا ہم نقل کر دیں، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ کھیت سے گیہوں لے آئیں گے، اس کے بعد چن کر کے یہی حال وسائل الشیعہ کا ہے، یہی حال وسائل الشیعہ کا ہے۔ اور ان کے اعتبار سے صحیح اگر ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ساری روایت کو ہم آنکھ بند کر کے مان لے، بلکہ تحقیق کرنا ہر روایت کے متعلق یہ ضروری ہے۔ جب تک ہم شخصیت پرستی کرتے رہیں گے، اجتہاد کا، تفقع کا، دروازہ بند ہو جائے گا۔ فلاں کے مخالف بول لے، ارے بھائی اگلی نسل ہے، رسول اللہ کا اگلی نسل پچھلی سے زیادہ قابل ہے۔ جی، یہ جو بات اشارہ کی گئی کہ بعد والے آنے والے، فقہ کا اصل دستور یہی رہا ہے کہ ہم باتوں کو اس کے بعد والوں کے لیے نقل کریں، وہ اس کے متعلق نمونہ دے دو بیٹا۔ اس کے متعلق ہم نے اپنے لمحہ میں اور سب لوگوں نے پڑھا ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا جب کنویں میں کچھ نجاست گر جائے، کنواں کا پانی نجیس ہو جاتا، چوہیا سے لے کے کتے تک، اتنے ڈول نکالو اتنے ڈول نکالو، وہی مصیبت ہوتی۔ اب بتائیے وہ بزرگ علماء کا وہ فتویٰ آپ عمل کریں گے اس پر، یا آج کی جدید ترین تحقیق کے نتائج کو اپنائیں گے؟ اپنے کنویں کو ڈھکن لگا کے، کنویں خیر نہیں رہ گئے مگر ڈھکن لگا رکھنا پڑے گا، ورنہ چوہیا تو گرے گی ضرور، چڑیا گرے گی، چوہیا نہیں گرے گی، چڑیا گرے گی، اتنے ڈول نکالو۔ تو بھیا جتنا مستقبل میں علم بڑھے گا، نظریات، تحقیق تبدیل کرائے گی، ہر علم میں ہے، یہاں بھی ہوگا۔ دیکھیے جناب سستانی صاحب نے کہا نہیں کہ وہ سر ڈبونے کی بات جو جناب سستانی صاحب نے، اس سے پہلے علماء نے سب نے کہا کہ روزہ رکھ کے سر ڈبونے سے باطل ہو جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے، احتیاط واجب ہے کہ پرہیز کریں۔ میرا مقصد بہت واضح تھا کہ کامن مین تک، اپنے یوتھ تک، نوجوانوں تک بات کو پہنچائیں۔ بہرحال ہماری مطلب جو بحث اس نتیجے پر پہنچی کہ جناب مختار کے سلسلے میں سب لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ان کا جو ایکشن تھا بالکل صحیح تھا، امام ان سے راضی تھے، مراجع کرام ائمہ راضی تھے، امامت کی حمایت میں تھا، امامت کی حمایت میں تھا، ان کی سرپرستی میں تھا، ان کی سرپرستی میں تھا۔ مراجع کرام نے بھی ان کے اوپر اوپینین دیا ہے، اچھا اوپینین دیا ہے، ان کے بارے میں غلط باتوں کرنے سے منع کیا ہے۔ تیسری بات، جو محقق ہیں ہسٹری کے، جنہوں نے ایک سیریل بنایا ہے، انہوں نے بھی بڑی تحقیق کرنے کے بعد بتا دیا۔ اب جو لوگ بات چیت کر رہے ہیں، یا تو وہ اپنے آپ کو مراجع کرام سے اوپر سمجھ رہے ہیں، تاریخ کے جو ایکسپرٹ ہیں جن کے انڈر میں سیریل بنا ہے ان سے اوپر سمجھ رہے ہیں، یا معاذ اللہ امام نے دعا کی تو یہ انہوں اپنے آپ کو امام کے مقابلے میں کھڑے کر رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں مت کریں، کیونکہ اس طرح کا عقیدہ اگر جائے گا تو نوجوان نسل گمراہ ہوگی، اور جس نے اپنی پوری زندگی لگا دی اور جام شہادت نوش کیا، اس کی شان میں گستاخی کرنا یہ اچھی بات چیت نہیں ہے۔ یہ جو عام طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ جناب مختار کی شان میں جو گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اس میں ایک روایت اس طرح سے پیش کرتے ہیں لوگ کہ جناب امام حسن زخمی ہوتے ہیں، آپ کے چچا کے گھر پہ آتے ہیں، اس وقت جناب مختار اپنے چچا سے یہ کہتے ہیں کہ ان کو امیر شام کے حوالے کیا جائے، معاویہ کے حوالے کیا جائے، اور اس کے عوض میں کافی پیسہ ہم کو حاصل ہو سکتا ہے اور مل سکتا ہے۔ اس روایت کو یہاں پر اس سے نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ گویا جناب مختار کے دل میں معاذ اللہ نعوذ باللہ چور تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ اس کے بعد جو نتائج ملتے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حتیٰ یہاں تک ملتا بھی ہے کہ جب چچا نے آپ کو دھکا دیا اور کہا کہ جاؤ تم میرے گھر سے نکل جاؤ، تم کیسی باتیں کر رہے ہو مجھ سے، اس وقت آپ نے کہا کہ میں آپ کا بھی امتحان لینا چاہ رہا تھا۔ اس کے مطلب یعنی اس وقت حالات یہ تھے کہ خود جناب مختار کو اپنے چچا پہ بھی اعتماد نہیں تھا، کتنی محبت، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جا کے پیسے کے لیے ان کو وہاں پر حوالے کر کتنا کیئر کر رہے تھے وہ۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کوئی میسج دے کر آپ کی دعا سے اس کا اختتام کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال میں میسج کیا دوں،
میں اس وقت کی ساری گفتگو کے نتیجے میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت ہماری قوم میں ایک مصیبت کی شکل میں آئی ہے کہ جو دین کی طرف آتے ہیں وہ شخصیت پرستی پہ چلے جاتے ہیں، اور چونکہ ہمارے جوان دین سے بہت کم واقف ہیں، لہذا تھوڑا سا دین جو ان کے پاس سلیقے سے کوئی پہنچاتا ہے تو اس کو وہ امام وقت کی حیثیت دینے لگتے ہیں، اور جس کے پاس اپنے کو پہچانوانے کا، پھیلانے کا، پروپیگنڈے کا سلیقہ ہوتا ہے اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ تک جو اپنے کو پہنچائے آپ اس کے پیچھے دوڑیں، بلکہ آپ کو خود تلاش کر کے صحیح تک پہنچنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی کی عظمت کے قائل ہوں تو باقی کو حقیر نہیں قرار دینا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ آپ کسی کی عظمت کے قائل ہوں تو اس کی ہر بات حرف آخر نہیں بن سکتی۔ آپ کو اللہ نے شعور دیا ہے، آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، آپ اس شعور اور اس عقل پر کے پیرائے پر ہمیشہ، اس پرکھ پر ہمیشہ ہر بات کو تولیں، آنکھ بند کر کے۔ جو ابھی درمیان گفتگو کی بات آئی ہے کہ شخصیت پرستی ہمارے مزاج دینی سے ٹکراتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ انتہائی محبوب شخصیت ہیں علمی دنیا میں، شہید باقر الصدر رحمۃ اللہ علیہ، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ محبوب ترین شخصیات ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ درس خارج جو انہوں نے نظریات پیش کیے وہ حرف آخر بن گئے۔ انہی کے شاگرد انہی کے نظریات کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ہر فتوے کے مطابق رہبر انقلاب کا جو ان کے جانشین ہیں، ہر حقیقی معنوں میں جانشین ہیں، ان کا نظریہ ضروری نہیں۔ ہمارے مراجع کے جو توضیح المسائل چھپتے ہیں، 10 20 مراجع کے نظریات چھپتے ہیں جو استاد شاگرد بھی ہوتے ہیں۔ استاد کا فتویٰ کچھ، آغا خوئی کا فتویٰ کچھ، آغا تبریزی کا فتویٰ کچھ، شہید صدر کا فتویٰ، شہید صدر کا فتویٰ کچھ، وہ بھی شاگرد آغا خوئی کے، امام خمینی کا فتویٰ کچھ، ناصر مکارم شیرازی اور جنتے ان کے شاگردوں فیضل کا فتویٰ۔ تو شخصیت پرستی علمی دنیا میں نہیں ہے۔ اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں اور بہت بہت شکر گزار ہوں آپ تمامی حضرات کا کہ آپ نے بہت ہی کھل کر اس پر ہمارے ساتھ بات چیت کی، اور اس مزاج کو آگے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں وہ گمراہ نہ ہوں اور کسی بھی شخص کے ذریعے آنے والی کسی بات کو وہی سمجھ کر قبول نہ کر لیں۔ میں مالک کی بارگاہ میں بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگارہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ عصر غیبت میں ہم جو ائمہ طاہرین، سارے ائمہ اور انبیاء کا وارث ہے زمانے کا مولا، اس کے ظہور کے حالات فراہم کریں جن میں اس دل و دماغ کا تیار کرنا ہے جو ایمان اور معرفت اور اطاعت کے جذبے سے اتنا لبریز ہو کہ جو ہارون مکی کا کردار پیش کر سکے، وہ ہم خود بنیں اور دوسروں کو اس لائق بنائیں، اور ایک مہم چلائیں کہ جو ماحول بنے امام علیہ السلام جب تشریف لائیں اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، تو ہماری پوری دنیا ان کو آسانی سے ایکسیپٹ کر سکے، اور اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ حسین کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ وہ امام زمانہ کے ظہور کی تیاری کرتا ہے، اس لیے جب امام آئیں گے تو پوری دنیا میں آواز دیں گے کہ میں حسین کے خون کا انتقام لینے آیا ہوں، تو پوری دنیا پہچانتی ہوگی۔ اس لیے ہمیں حسین کو پہچانوانا ہے اپنی کوششوں سے، اور جو دین ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچایا ہے اس کی حفاظت کر کے مستقبل میں پہنچانے کے مالک ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ ہم دینی ادارے میں بیٹھے ہیں، سربراہ تحریک دیداری کی فکروں کا ٹھکانہ ہے، یہ ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے بچوں کو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری گفتگو سن رہے ہیں، ان کو مالک توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے فرائض کو ادا کر سکیں۔ پروردگار دین کی خدمت گزار مومنین مومنات، علماء، فقہاء، مراجع تقلید سب کی حفاظت فرمائے، جو دین کی حفاظت فرما رہے ہیں ان کے وقار کی حفاظت فرمائے۔ ہماری قوم میں جو کہیں جذباتیت کے نتیجے میں، کہیں بے شعوری کے نتیجے میں، کہیں خدا نخواستہ حرص دنیا کے نتیجے میں انحراف پیدا ہو رہا ہے، مالک اس شر سے ہمارے جوانوں کو محفوظ رکھ، ہم سب کو دین کی حفاظت کی توفیق عنایت فرما، عتبات عالیات کی زیارت کا شرف عنایت فرما، اور عتبات عالیات کی حفاظت فرما، اور جو عتبات عالیات کی حفاظت کے لیے جانے دے رہے ہیں وہ حسینی، ان حسینیوں کی حفاظت فرما، جو اس راہ میں شہید ہو گئے، وہ زینبی، وہ حسینی، وہ
سامرنا میں عسکری کا حفاظت کرنے والے، روضہ عسکری کے، سیدہ زینب کے روضے کی حفاظت کرنے والے، اور کربلا اور نجف کو بچانے والے جو داعش اور آئی ایس کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن کے ڈٹ گئے اور لاکھوں قربانیاں دے کے دنیا کو اس شر شیطان سے بچایا، مالک ان کو شہدائے کربلا کے جوار میں جگہ عنایت فرما۔ مالک ہم اپنے کمزور کاندھوں پر عصر غیبت کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، پروردگار طاقت عنایت فرما اور جلد از جلد ہمارا یہ بوجھ کم کر دے، ہمارے زمانہ کے امام کی حفاظت فرما، ان کے ظہور کے وسائل فراہم فرما، جو ہزاروں برس میں پورا ہونے والی علامتیں ہیں تیرے اختیار میں، جلدی جلدی ان کو پورا کر کے ان کو ظہور کا حکم عنایت فرما، اور ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ان کی آواز پر پہلی لبیک کہنے والوں میں ہم شامل ہوں، ان کی خدمت میں حاضر ہو سکیں، یا ان کے نگاہوں کے سامنے قیام حق کے لیے جہاد کرتے ہوئے شہادت حاصل کر سکیں، یا ان کے عدل و انصاف کے دور میں ان کے کسی خدمت گزار کی حیثیت سے ہم زندگی بسر کر سکیں۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک وترزقنا بها کرامت الدنیا والآخرہ بحق الزہرا وأبیها وبعلها وبنیها۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔